الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الشتاء ربيع المؤمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، سردی کا آنا اور گرمی کا آنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ اس بات کو سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اور جب ان کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس موسم کو چلانے والا کوئی تو ہے، یعنی کبھی گرمی آتی ہے تو گرمی چلی جاتی ہے تو برسات آ جاتی ہے، برسات کا موسم جب ختم ہوتا ہے تو پھر سردی کا موسم شروع ہو جاتا ہے، تو ان موسم کا عدلنا اور بدلنا یہ بتاتا ہے کہ کوئی تو ہے جو اس وقت کو، اس زمانے کو، اس دنیا کو چلا رہا ہے۔ تو جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ اس بات کو سوچتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں اور پھر گواہی دیتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آدمی کو عقل مند ہونا ضروری ہے۔ جو آدمی عقل مند ہوگا، ہوشیار ہوگا، وہی تو گواہی دے سکتا ہے، ورنہ ایک عام آدمی گواہی نہیں دے سکتا۔ تو ان موسم کے بدلنے کی وجہ سے ہر مسلمان کو غور و فکر کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اللہ ہے، کیونکہ آپ اس بات پر بھی غور کریں کہ دن ہوتا ہے، اب سردی کا موسم ہے، اب آپ دیکھیں گے کہ دن بہت چھوٹا ہے اور رات بڑی ہے، لیکن جب گرمی کا موسم آتا ہے تو رات بالکل چھوٹی ہو جاتی ہے، دن بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ کبھی دن کا بڑا ہونا، راتوں کا لمبا ہونا، کبھی راتوں کا بڑا ہونا، لمبا ہونا اور دن کا چھوٹا ہونا، یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو چلا رہے ہیں، اور یہ دلیل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی یہ دلیل ہے۔ کیونکہ اس وقت بہت سارے لوگ اس دنیا میں ایسے پیدا ہو گئے ہیں جن کی سوچ یہ ہے کہ کوئی نہیں ہے، سب بیکار کی باتیں ہیں، وہ ناستک ہیں، کسی بھی مذہب پر ان کا وشواس نہیں ہے، نہ کسی بھی مذہب کو وہ لوگ مانتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو اس بات کے اندر بہت بڑی دلیل ہے، ایک بہت بڑا سوچنے کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے کہ دن کا چھوٹا ہونا، راتوں کا بڑا ہو جانا، پھر راتوں کا چھوٹا ہو جانا، دن کا بڑا ہو جانا، یہ کوئی تو ہے جو اس وقت کو چلا رہا ہے، کوئی تو ہے جو اس وقت کو عدل بدل کر رہا ہے۔ تو ان لوگوں کو بھی اس بات پر سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، اور ایک اللہ کے ہونے کی، اللہ کے وجود ہونے کی، اللہ ہے، اس بات کی علامت ہے۔ اور خیر یہ تو الگ بات ہے، جو میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں وہ سردی کے متعلق، سردی کی فضیلت اور سردی کی کیا بات ہے، اور سردی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، سردی کا موسم کیوں آتا ہے، یہ سب باتیں میں آپ کو بتاؤں گا، تو آپ غور سے سنیں۔ سردی کا جو موسم ہے، پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ آہستہ آہستہ بدلتا ہے، آہستہ آہستہ سردی آتی ہے، اور جب گرمی بھی ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ گرمی ہوتی ہے۔ اگر اچانک اور ایک دم سردی ہو جائے تو سارے کے سارے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، سارے کے سارے لوگ بیمار ہو جائیں گے، بیمار پڑ جائیں گے۔ اب جو سردی آتی ہے وہ آہستہ آہستہ سردی آتی ہے، پھر بھی آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، کتنے لوگوں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کتنے لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں، ہاسپٹل تک پہنچ جاتے ہیں، دواخانے تک پہنچ جاتے ہیں کتنے لوگ۔ حالانکہ سردی کس طرح آتی ہے، پہلے رات کی سردی شروع ہوتی ہے، پھر شام کی سردی شروع ہوتی ہے، پھر صبح کی سردی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، تو اس طرح پھر پورے دن کی جو ہے سردی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسا خوبصورت نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب سردی کو بھیجتے ہیں تو آہستہ آہستہ بھیجتے ہیں، پہلے رات میں جا، پھر دن میں جا، پھر صبح میں جا، پھر شام میں جا، پھر 24 گھنٹے کی سردی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دم سردی کو بھیج دیتے، ایک دم برسات کو بھیج دیتے، تو تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ پریشان ہو جاتے، اور تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ بیمار ہو جاتے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے ہمارے اوپر۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سردی کو یا گرمی کو ایک دم بھیج دے، ایک دم، تو انسان ہی نہیں بلکہ جو جانور ہیں وہ جانور بھی پریشان ہو جائیں گے، بلکہ جو درخت ہیں، جو زمین جو غلہ اگاتی ہے، جو کھانے کی جو چیزیں زمین سے اگتی ہیں، وہ تمام چیز بھی ہلاک ہو جائیں گی، وہ تمام چیز بھی ختم ہو جائیں گی، کہ جنگل ختم ہو جائیں گے،
اور درخت جو ہے ختم ہو جائیں گے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ موسم کو جو داخل فرماتے ہیں، آہستہ آہستہ موسم آتا ہے، تو اس سے نہ تو انسان پریشان ہوتے ہیں نہ جنگل خراب ہوتے ہیں، ورنہ پورا جنگل ختم ہو جائے گا اگر ایک دم سردی آ گئی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ اور ایک بات یاد رکھیں آپ، اگر ایک ہی موسم ہوتا، بھئی ایک ہی موسم میں، کون سا موسم ہے؟ سردی کا موسم ہے، پورا سال سردی، تو لوگ اکتا جاتے، لوگ پریشان ہو جاتے، لوگوں کا جی اکتا جاتا، لوگ جو ہے وہ بد مزاج ہو جاتے، لوگوں کے جو ہے مزاج جو ہے خراب ہو جاتے اگر ایک ہی موسم ہوتا۔ اب سردی ہوتی پورے 12 مہینے یا پورے سال سردی ہوتی، تو لوگ کہاں سے انتظام کرتے سردی سے بچنے کا؟ اب یہاں سردی 2-3 مہینے کے واسطے آتی ہے، تو اسی میں انتظام جو ہے مشکل ہو جاتا ہے کرنا۔ اگر صرف گرمی ہوتی تو لوگ پھر بھی جو ہے جی اکتا جاتا، لوگوں کا دل اکتا جاتا، لوگ پریشان ہو جاتے۔ اگر برسات کا موسم ہوتا، سارے سال جو ہے بارش برس رہی ہے، صبح سے شام تک 12 مہینے جو ہے بارش ہی بارش، پھر بھی آپ دیکھیں گے لوگ کتنا پریشان ہو جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسم کو بدل دیا تاکہ لوگوں کا جی وہ اکتائے نہ، لوگ پریشان نہ ہو، لوگوں کا دل جو ہے وہ اکتائے نہ، لوگوں کے اندر ایک بد مزاجی پیدا نہ ہو، لوگ جو ہے وہ راحت سے رہیں، سکون سے رہیں، اطمینان سے رہیں۔ تو موسم بدلتا ہے، تو جب سردی آتی ہے تو ایک دم بعض لوگوں کو سردی پسند ہوتی ہے، تو وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ اب سردی آنے والی ہے، تو وہ کچھ انتظام کرتے ہیں اپنے بچاؤ کا سردی سے۔ بعض لوگوں کو گرمی پسند ہوتی ہے تو وہ گرمی کا انتظار کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کو برسات اور بارش بہت زیادہ پسند ہے، بارش تو حد سے زیادہ لوگوں کو پسند ہے، حد سے زیادہ لوگ وہ ہیں جو برسات کے مہینے کا اور برسات کے موسم کا انتظار کرتے ہیں، کب برسات کا موسم آئے، تو وہ ایسے لوگ ہیں جو برسات کے موسم کو پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر آدمی کا انتظام فرما دیا ہے۔ موسم جو بدل رہا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ کا نظام ہے۔ اگر ہمیشہ ایک ہی موسم ہوتا تو بد امنی پھیل جاتی، بے چینی پھیل جاتی، اور لوگ جو ہے اکتا جاتے، لوگ پریشان ہو جاتے، یہ کیا موسم ہے، ہمیشہ بارش، ہمیشہ سردی، ہمیشہ گرمی۔ تو اب کوئی آدمی اکتاتا نہیں ہے۔ کوئی آدمی آپ نے دیکھا نہیں ہوگا اس طرح کہے کہ سردی نہیں آنی چاہیے، میں سردی سے اکتا گیا، گرمی نہیں آنی چاہیے، میں گرمی سے اکتا گیا، برسات نہیں آنی چاہیے کہ میں برسات سے اکتا گیا، پریشان ہو گیا۔ ہاں وقتی طور جب زیادہ گرمی، زیادہ بارش یا زیادہ سردی ہو جاتی ہے تو لوگ وقتی طور سے ایسا بولتے ہیں، لیکن ہمیشہ کے لیے یہ موسم ختم ہو جائے ایسا کوئی آپ کو ملے گا نہیں، دنیا میں کوئی آدمی نہیں ملے گا۔ وقتی طور سے لوگ بولتے ہیں یار سردی بہت زیادہ ہو گئی، گرمی اچھی ہے، لیکن جب سردی کم ہوتی ہے تو خود ہی وہ انسان بولتا ہے کہ یار یہ اچھا موسم ہے، تھوڑی سردی ہے، اچھا موسم ہے۔ گرمی جب زیادہ ہو جاتی ہے تو لوگ اکتا جاتے ہیں، لیکن جب گرمی کا موسم ٹھیک ٹھاک رہتا ہے، نہ گرمی زیادہ نہ سردی زیادہ، تو ہر آدمی یہ کہتا ہے بھائی یہ موسم ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب زیادہ برسات ہوتی ہے تو بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن جب کم بارش ہوتی رہتی ہے تو لوگوں کو بارش کا موسم پسند آتا ہے، اس کو اچھا بھی بتاتے ہیں۔ تو وقتی طور سے تو آدمی برا بولتا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، ہمیشہ کے لیے سردی ختم ہو جائے یہ کوئی نہیں بولتا، ہمیشہ کے لیے گرمی ختم ہو جائے یہ بھی کوئی نہیں بولتا، اور ہمیشہ کے لیے بارش ختم ہو جائے، کبھی بارش نہ برسے، ایسا آدمی آپ کو کوئی ملے گا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے مزاج کے مطابق اس موسم کو بنایا ہے۔ تو موسم کو برا بھلا نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کی اولاد ابن آدم مجھے گالیاں دیتے ہیں، مجھے برا بھلا بولتے ہیں۔ تو حضور نے پوچھا کون وہ ظالم ہے جو آپ کو برا بھلا بولے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جو زمانے کو برا بھلا بولتا ہے، جو وقت کو برا بھلا بولتا ہے، جو موسم کو برا بھلا بولتا ہے، بھئی سردی کو برا بھلا بولنا یا گرمی کو برا بھلا بولنا یا بارش کو برا بھلا بولنا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ مجھے برا بھلا بولتے ہیں، حالانکہ زمانوں کو چلانے والا میں ہوں، موسم کو بدلنے والا میں ہوں۔ اگر ایک ہی موسم ہوتا تو لوگ جو ہے وہ اپنی زندگی سے اکتا جاتے، اپنی ہی زندگی سے لوگ اکتا جاتے، لوگ پریشان ہو جاتے، لوگ جینا چھوڑ دیتے۔ تو یہ جو موسم بدلتا ہے یہ اسی لیے بدلتا ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ موسم سے نہ اکتائیں۔ تو موسم کو اور زمانے کو، وقت کو، کسی دن کو، کسی سال کو برا بھلا نہیں بولنا چاہیے۔ تو سردیاں اور گرمیاں کیوں آتی ہیں، پہلے یہ بات سن لیں آپ، یہ بات یاد رکھ لیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 536، سردی اور گرمی کیوں آتی ہیں یہ سنیں آپ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جہنم کو پیدا فرمایا، کیونکہ اللہ نے جہنم کو بھی پیدا فرمایا، جنت کو بھی پیدا فرمایا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی تو بنایا جنت جہنم کو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو پیدا فرمایا تو جہنم کے اندر اتنی تپش تھی، اتنی آگ تھی اور اتنی زیادہ گرم تھی کہ جہنم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کی کہ اللہ میرے حصے کو ہی، میرے خود کے حصوں کو ہی میرے حصے نے کھا لیا، یعنی اتنی میرے اندر تپش ہے، اتنی آگ ہے کہ میں خود حیران ہوں، خود پریشان ہوں۔ یعنی جہنم نے شکایت کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ میرے اندر اتنی تپش ہے، اتنی آگ ہے کہ اس آگ نے مجھے ہی خود کو کھا لیا ہے، میں خود پریشان ہوں، حیران ہوں، تو میں کیا کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جہنم سے کہا کہ ٹھیک ہے تمہیں سال میں 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت ہے۔ تو اب جہنم سال میں 2 مرتبہ سانس لیتی ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب جہنم باہر سانس لیتی ہے، باہر جب سانس لیتی ہے تو گرمی شروع ہو جاتی ہے۔ جتنا زیادہ جہنم باہر سانس لیتی ہے اتنی زیادہ گرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ سال میں 1 مرتبہ سانس لیتی ہے۔ اسی طرح جب دوسری مرتبہ سانس لینے کا نمبر آتا ہے تو دوسری مرتبہ جو جہنم سانس لیتی ہے وہ اندر سانس لیتی ہے۔ پہلی مرتبہ جب باہر سانس لیا تو گرمی ہو جاتی ہے، جب دوسری مرتبہ اندر سانس لیتی ہے تو سردی شروع ہو جاتی ہے۔ جتنا زیادہ اندر سانس لیتی ہے اتنی زیادہ جو ہے وہ سردی شروع ہو جاتی ہے۔ تو سردی اور گرمی کا ہونا اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، یہ جہنم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جہنم جب باہر سانس لیتی ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 536۔ جب جہنم باہر سانس لیتی ہے تو گرمی شروع ہو جاتی ہے، جب اندر سانس لیتی ہے تو سردی شروع ہو جاتی ہے۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں سے کہ ہر مسلمان یہ سوچے کہ جس جہنم کا سانس اتنا خطرناک ہے کہ جس جہنم کے سانس اندر اور باہر لینے سے گرمی اور سردی شروع ہو جاتی ہے، اتنی خطرناک گرمی اور اتنی خطرناک سردی شروع ہوتی ہے کہ لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ کتنے لوگ جو ہے مر جاتے ہیں، وفات ہو جاتی ہے سردی سے اور گرمی سے۔ اب آپ خود یہ سوچیں کہ جس جہنم کے سانس لینے سے اتنی زیادہ گرمی اور سردی شروع ہو جاتی ہے تو وہ خود جہنم کتنی خطرناک ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، جہنم کی گرمی سے بھی اور جہنم کی سردی سے بھی۔ حلیۃ الاولیاء کتاب ہے، اس کتاب میں یہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح جہنم میں آگ کا عذاب ہے، آپ نے سنا ہوگا اب تک کہ جہنم میں آگ کا عذاب ہے، آگ کا عذاب ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح جہنم میں آگ کا عذاب ہے اسی طرح جہنم میں سردی کا بھی عذاب ہے۔ جس طرح آگ کا عذاب ہے، آپ کو شاید نہ پتہ ہو، آج سن لیں آپ، جس طرح آگ کا عذاب ہے، آپ نے سنا ہوگا جہنم میں آگ ہے، آگ ہے، آگ ہے، تو جس طرح جہنم میں زیادہ آگ ہے، بھڑکتی ہوئی ایک خطرناک آگ ہے، اسی طرح جہنم میں ایک عذاب ہے جس عذاب کا نام زمہریر ہے، اور وہ سردی کا عذاب ہے۔ جس عذاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے قرآن کے اندر، پارہ نمبر 29 اور سورہ دہر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، اس عذاب کا نام زمہریر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر فرما رہے ہیں کہ زمہریر سے ہم جنت والوں کی حفاظت فرمائیں گے۔ زمہریر جو طبقہ ہے جہنم کا، اس زمہریر طبقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت والوں کی حفاظت فرمائیں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا ہے۔ یعنی جہنم کے اندر جس طرح درجے ہیں، کم درجہ، ایک درجہ، دوسرا درجہ، جہنم کے اندر بھی درجہ ہے، جو آدمی جتنا زیادہ گناہ گار ہوگا اس کو اتنے خطرناک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ تو اسی طرح جہنم کا ایک طبقہ ہے، ایک درجہ ہے جس کا نام ہے زمہریر۔ اب یہ حلیۃ الاولیاء کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کا راوی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ اتنا خطرناک طبقہ ہے، اس طبقے کے اندر جو زمہریر ہے، اتنی سخت سردی ہوگی، اتنی سخت سردی ہوگی کہ سردی کی وجہ سے لوگ اس کے اندر جو ہوں گے، ان لوگوں کا جو گوشت ہے وہ گوشت جو ہے وہ ہڈیوں سے نکل کر نیچے گر جائے گا، صرف ہڈیاں باقی رہیں گی۔ اتنی خطرناک جو ہے اس کے اندر زمہریر جو طبقہ ہے اس کے اندر اتنی خطرناک سردی ہوگی کہ لوگوں کے جسم کے اوپر سے گوشت نیچے جھڑ جائے گا، نیچے گر جائے گا، اتنا خطرناک جو ہے طبقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ آخر اس زمہریر جو طبقہ ہے اس میں جائے گا کون؟ اس میں آخر جائے گا کون؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو ہر وہ آدمی اس کے اندر جائے گا جو اللہ کا نافرمان ہے اور جو میرا نافرمان ہے۔ حضور نے اپنی طرف اشارہ کر کے فرمایا جو میرا نافرمان ہے، جو اللہ کا نافرمان ہے وہ اس زمہریر طبقے میں جائے گا۔ تو اب آپ خود سوچ سکتے ہیں اگر آپ ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس کام میں اللہ کی نافرمانی ہے تو آپ اس طبقے میں جانے والے ہیں۔ اگر آپ اللہ کے فرما بردار ہیں تو آپ کی حفاظت اس طبقے سے ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طبقے سے آپ کو محفوظ رکھے گا، اور آپ دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس عذاب سے زمہریر سے محفوظ رکھے۔ اور یہ جو زمہریر طبقہ ہے جہنم کا، اتنا خطرناک طبقہ ہوگا، ایسا خطرناک، اس میں جو ہے ٹھنڈ لگے گی، سردی لگے گی کہ جو اس کے اندر لوگ ہوں گے وہ خود یہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں اس طبقے سے نکال کر، اس زمہریر سے نکال کر، اس جہنم کے اس طبقے سے، اس درجے سے نکال کر ہمیں آگ والے جہنم میں ڈال دیا جائے، جو آگ والی جہنم ہے، جس جہنم کے اندر آگ ہے اس آگ والے طبقے کے اندر ڈال دیا جائے، ہمیں اس زمہریر کے طبقے سے نکال دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ منع فرمائیں گے نہیں، تمہاری یہی سزا ہے، تم اس میں رہو گے کیونکہ تم نے دنیا کے اندر میری نافرمانی کی، تم دنیا کے اندر میرے نافرمان تھے۔ اب جو میرا نافرمان ہے اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ اسی طبقے کے اندر ایک بار آ گیا تو اب اس طبقے سے باہر اس کو نکالا نہیں جائے گا، تو وہ اس طبقے کے اندر رہے گا۔
دنیا میں ابھی موقع ہے ہمارے پاس کہ ہم اس طبقے سے بچنے کی کوشش کریں۔ اب اس طبقے سے کیسا بچیں گے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن جائیں، خوب عبادت کریں، نماز پڑھیں، لوگوں کی مدد کریں، ذکر کریں، دعا کریں، قرآن پڑھیں، جتنا زیادہ ہو سکے نیک بننے کی کوشش کریں، متقی بننے کی کوشش کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بننے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور ایک جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب گرمی زیادہ ہوتی ہے اور کوئی آدمی یہ دعا کرے، کوئی آدمی گرمی جب زیادہ ہو اور اس طرح دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پھر یہ دعا کریں، یا اللہ کتنا سخت دن ہے یہ گرمی کا، کتنی زیادہ گرمی ہے، اس گرمی سے میں عاجز ہو گیا، میں پریشان ہو گیا، اللہ تو میری حفاظت فرما، اور جو جہنم کے اندر گرمی ہے اس گرمی سے بھی میری حفاظت فرما۔ اگر کوئی آدمی جب گرمی کا موسم آئے، گرمی زیادہ ہو، تو اس طرح دعا کرے، یا اللہ میری اس گرمی سے بھی حفاظت فرما، اور جو جہنم کے اندر گرمی ہے اس گرمی سے بھی حفاظت فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے فرماتے ہیں، جہنم کا جو طبقہ ہے، جس طبقے کے اندر زیادہ گرمی ہے، آگ ہے، اس طبقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں سے فلاں بندے نے تجھ سے پناہ چاہیے، میرے بندوں میں سے فلاں بندے نے، اس کا نام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تجھ سے پناہ چاہیے، اور وہ دعا کرتا ہے تجھ سے محفوظ ہونے کی، تو تو گواہ رہے میں نے اس کی اس دعا کو قبول کر لیا، میں نے اس کی اس دعا کو قبول کر لیا، اور تو گواہ رہے میں تجھے گواہ بناتا ہوں، میں نے اس کی مغفرت فرما دی، میں نے اس کی بخشش فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ فرماتے ہیں جہنم کو، میرا یہ حکم ہے اگر وہ تیرے پاس آ جائے تو اس کو تو ٹچ بھی نہیں کرنا، اس کو تو چھونا بھی نہیں، میں نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، کیونکہ اس نے پناہ چاہیے تجھ سے، تو میں نے اس کو پناہ دے دی، اور تو گواہ رہے میں نے اس کی بخشش فرما دی، مغفرت فرما دی، اور میں نے اس کی اس دعا کو قبول کر لیا، اور میرا حکم تیرے لیے ہے، اگر وہ اور میرا حکم تیرے لیے اب یہ ہے، اگر وہ تیرے پاس آتا ہے تو اس کو ٹچ بھی نہیں کرنا، تو اس کو چھونا بھی نہیں، تو اس سے دور رہنا۔ تو جہنم کہتی ہے اللہ ٹھیک ہے، اب آپ نے جب ایسا کہہ دیا ہے تو ٹھیک ہے، وہ میری آگ سے محفوظ ہو گیا، میری گرمی سے محفوظ ہو گیا۔ اب اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی طرح جب سردی سخت ہوتی ہے، سردی بہت زیادہ بڑھ گئی اور بہت زیادہ سردی ہو گئی، اور کوئی مسلمان یہ دعا کرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اللہ اتنی سخت سردی کا دن، اتنی زیادہ ٹھنڈ پڑ رہی ہے، اور جو جہنم کا طبقہ ہے میں اس طبقے سے بھی پناہ مانگتا ہوں، اور میں اس سردی سے بھی پناہ مانگتا ہوں، یا اللہ تو میری دعا کو قبول فرما، اور میری جہنم کی سردی سے بھی حفاظت فرما، اور اس سردی سے بھی حفاظت فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کا جو طبقہ ہے جس کا نام زمہریر ہے، جہاں سخت سردی ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طبقے کو بلائیں گے اور فرمائیں گے کہ دیکھو میرے بندوں میں سے فلاں بندے نے تجھ سے پناہ چاہیے، تجھ سے بچنا چاہتا ہے، وہ تجھ سے اس نے حفاظت کی دعا کی ہے، میں نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، تو گواہ ہے میں تجھے گواہ بناتا ہوں، میں نے اس کی بخشش فرما دی، میں نے اس کی مغفرت فرما دی، جب وہ تیرے پاس آئے گا تو اس کو چھونا بھی نہیں، تو اس کو تکلیف نہ دینا، تو اس کو پریشان نہ کرنا، تو اس کو کسی مصیبت میں مبتلا نہ کرنا، اگر وہ تیرے پاس آ جائے تو اس کے لیے ایسی ہی نرم ہو جانا جیسا کہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نرم ہو گئی تھی، نہ زیادہ ٹھنڈی نہ زیادہ گرم، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا نا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اللہ نے آگ کو حکم دیا، آگ نہ تو بالکل ٹھنڈی ہو نہ بہت زیادہ گرم ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر زمہریر کا بھی تذکرہ فرمایا، نہ تو اتنی ٹھنڈی ہو جیسا کہ زمہریر جو طبقہ ہے وہ بہت زیادہ سخت جو ہے وہ سردی کا طبقہ ہے، وہاں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، تو اللہ نے حکم فرمایا کہ زیادہ نہ گرم ہونا نہ ٹھنڈی ہونا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے اس طبقے سے فرمائیں گے کہ میں نے اس کو محفوظ کر دیا، میں نے اس کو اپنی پناہ میں لے لیا، میں نے اس کو جو ہے میں نے اس کی تجھ سے حفاظت فرما دی، اور میں نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، اس کی بخشش فرما دی، تو گواہ ہے اگر وہ تیرے پاس آ جائے تو اس کا کچھ بگاڑنا نہیں، تو اس کو چھونا بھی نہیں۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر آدمی جب بھی سخت سردی آئے اور جب بھی سخت گرمی آئے تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، یا اللہ اب اتنی دسمبر کا مہینہ ہے، جنوری کا مہینہ ہے، فروری کا مہینہ ہے، اتنی زیادہ سخت سردی ہو رہی ہے، یا اللہ میری اس سردی سے بھی حفاظت فرما، اور جو جہنم کے اندر طبقہ ہے زمہریر جہاں سخت سردی ہوتی ہے، اس ٹھنڈ اور اس سردی کے طبقے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ میری حفاظت فرمائے، اس طرح دعا کریں۔ جب آپ اس طرح دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملے ہیں۔ ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن میرے اور آپ کے نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے۔
اور پناہ چاہیں جہنم کے ان دونوں طبقے سے بھی، زمہریر سے بھی اور جو آگ والا طبقہ ہے اس سے بھی پناہ چاہیں، اور موسم کو برا بھلا ہرگز نہ بولے، کیونکہ موسم کو بدلنے والے صرف اللہ ہے۔ اللہ نے موسم کو بدلا ہے، گرمی لانے والا اللہ ہے، سردی لانے والا اللہ ہے، برسات لانے والا اللہ ہے، موسم کو بدلنے والا اللہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف منع فرمایا کہ موسم کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ موسم کو بدلنے والا میں خود ہوں۔ اب جو آدمی موسم کو برا بھلا بولتا ہے وہ بدترین آدمی ہے، کیونکہ وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا بھلا بول رہا ہے۔ اب سردی کے متعلق کچھ باتیں سن لیں، سردی کی فضیلت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسند احمد کی روایت ہے اور امام بہقی نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ الشتاء ربیع المؤمن، کہ جو سردی کا موسم ہے وہ مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ سردی کا جو موسم ہوتا ہے مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کس طرح موسم بہار ہے؟ وہ اس طرح کہ سردی کی جو راتیں ہوتی ہیں وہ راتیں لمبی ہوتی ہیں۔ سردی کی راتوں میں مومن جو ہے وہ خوب عبادت کر سکتا ہے، تہجد پڑھ سکتا ہے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، خوب رات میں عبادت کر سکتا ہے۔ اور جو سردی کے دن ہوتے ہیں وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ سردی کے دنوں میں آدمی روزے رکھ سکتا ہے، چھوٹے دن ہوتے ہیں، 10 سے 12 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، آرام سے آدمی جو ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کب روزہ شروع ہوا کب روزہ ختم ہو گیا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الشتاء ربیع المؤمن، سردی کا موسم جو ہے وہ مومن کے لیے موسم بہار ہے، کہ مومن آدمی سردی کے موسم میں بہت ساری نیکیاں جمع کر سکتا ہے۔ جس طرح رمضان کا مہینہ آتا ہے، رمضان کے مہینے میں ہم نیکیاں جمع کرتے ہیں، تو اسی طرح سردی کے موسم میں بھی ایک مومن آدمی جو ہے وہ نیکیاں جمع کر سکتا ہے۔ دن میں روزے رکھے، راتوں میں قرآن پڑھے، تہجد پڑھے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے۔ راتیں اتنی لمبی ہوتی ہے، راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا لمبا کیا کیونکہ صحابہ کے زمانے میں جب سردی کا موسم آتا تھا تو صحابہ خوش ہو جاتے تھے، اب دن جو ہے وہ چھوٹے ہو گئے، ہم خوب روزے رکھیں گے، راتیں لمبی ہو گئی، اب ہم خوب جو ہے راتوں میں عبادت کریں گے، تہجد پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، ذکر کریں گے، تلاوت کریں گے، قرآن پڑھیں گے، اور فجر کی نماز میں جو ہے پہلی صف میں جائیں گے اور صف اول میں جا کر جو ہے نماز ادا کریں گے۔ صحابہ خوش ہو جاتے تھے۔ اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ سارے سال جو ہے وہ سردی کے موسم کا انتظار فرماتی تھی، اور سردی کا موسم جب آتا تھا تو آپ خوش ہو جاتی تھی کہ آپ یہ فرماتی تھی کہ اب تہجد پڑھنا آسان ہو گیا، اب قرآن کی تلاوت کرنا آسان ہو گیا، اب راتوں میں عبادت کرنا آسان ہو گیا، اور دن میں روزے رکھنا اب آسان ہو گیا۔ تو آپ اتنی خوش ہو جاتی تھی، تو آج ہمارے زمانے میں بھی ہمارے سامنے بھی یہ موسم آیا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خوش ہو جائیں، ہم خوب عبادت کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سردی کے جو موسم ہوتے ہیں ان موسموں میں رات کو اتنا لمبا کر دیا ہے، 10 گھنٹے کی رات ہوتی ہے، 8 گھنٹے کی، 9 گھنٹے کی، 10 گھنٹے کی، 11 اور 12 گھنٹے کی رات ہوتی ہے، اتنی لمبی رات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی لمبی رات کیوں دی؟ کبھی آدمی سوچے، اسی لیے دی کہ ایک زمانہ تھا گرمی کا موسم تھا، تو گرمی کا موسم میں راتیں چھوٹی ہوتی ہیں تو عبادت نہیں کر سکتا ہے، اب میں تم کو لمبی رات دے رہا ہوں۔ سردی کی جو راتیں ہوتی ہیں 8 گھنٹے، 9 گھنٹے، 10 گھنٹے، 11 گھنٹے کی راتیں ہوتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے رات دی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب میں تمہیں لمبی لمبی راتیں دے رہا ہوں، تو اس میں مجھے راضی کر لو، ان راتوں میں مجھے راضی کرو، ان راتوں میں تہجد پڑھو، نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھو۔ لیکن اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ 10 گھنٹے کی رات، 9 گھنٹے کی رات ملنے کے باوجود بھی فجر کی نماز آدمی جماعت کے ساتھ پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ تو آپ یہ خود سوچیں کہ آپ کتنے بدقسمت انسان ہیں، آپ کی بدقسمتی ہونے کی علامت ہے، کیونکہ محبوب کسی کو بلاتا ہے تو عاشق کا فرض ہوتا ہے کہ عاشق جاتا ہے، محبوب بلائے عاشق نہ جائے تو اس آدمی کو کوئی عاشق نہیں سمجھا جائے گا۔ اب ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر دن بلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر دن بلا رہے ہیں، اور ہم چیختے چلاتے رہتے ہیں ہم عاشق ہیں، عاشق ہیں، عاشق ہیں، مسجد کے عاشق ہیں، نماز کے عاشق ہیں، قرآن کے عاشق ہیں، اللہ کے عاشق ہیں اور حضور کے عاشق ہیں۔ لیکن جب محبوب بلا رہا ہے تو عاشق کا دعویٰ کرنے والا کیوں نہیں جا رہا ہے محبوب کے بلاوے پر؟ کیا وجہ ہے؟ اگر آپ محبوب کے بلاوے پر نہیں جا رہے اور آپ کو جو ہر دن بلایا جا رہا ہے پھر بھی آپ ہر دن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہو، تو آپ جھوٹے عاشق ہو، آپ جھوٹے عاشق ہو، آپ جو ہے اپنے عشق میں جھوٹے ہو، آپ جھوٹ بولتے ہو کہ آپ بھی عاشق ہو، آپ کوئی عاشق نہیں ہو۔ تو عاشق تو وہ ہوتا ہے کہ ہر دن محبوب سے ملنے جاتا ہے، ہر دن محبوب کے بلانے کا انتظار کرتا ہے۔ لیکن یہ عجیب عاشق ہے، یہ عجیب جو ہے اللہ سے محبت کرنے والا آدمی ہے کہ پوری سردی نکل گئی لیکن سردی کے دنوں میں ایک دن بھی رات جب 9 گھنٹے کی 10 گھنٹے کی رات ملی، لیکن پوری سردی کی راتیں چلی گئی، اتنی لمبی لمبی راتیں چلی گئی، لیکن ایک دن بھی فجر کی نماز آج جماعت سے پڑھنے کی توفیق نہ ملی، ہر دن فجر کی نماز غائب، ہر دن فجر کی نماز غائب۔ کبھی سوچے کہ میں کیسا بدقسمت انسان ہوں کہ اتنی لمبی رات ملنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنی لمبی رات دی، کیوں دی؟ آخر کیا وجہ ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی۔
یہ راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے دی ہیں تاکہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر سکے۔ اصل تو تہجد پڑھنا چاہیے، تہجد بھی اگر نہیں پڑھ سکے تو کم سے کم یہ سوچے کہ میں تہجد نہیں پڑھ سکا، اتنی لمبی راتوں میں کم سے کم میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر ادا کروں گا۔ اور خواتین بھی اس بات کو سوچیں کہ اتنی لمبی رات ملنے کے باوجود بھی، سردی کی جو راتیں ہیں اتنی لمبی لمبی راتیں ہوتی ہیں، اتنی لمبی راتیں ملنے کے باوجود بھی فجر کی نماز آپ نہیں پڑھ رہی ہو، فجر کی نماز آپ ادا نہیں کر رہی ہو، پھر بھی آپ جو ہے نماز قضا کر رہی ہو، یا فجر کی نماز میں اٹھ رہے نہیں ہو، آپ 8 بجے 9 بجے 10 بجے سو کر اٹھ رہے ہو، تو یہ آپ کی بدقسمتی ہونے کی علامت ہے، آپ بدقسمت ہو۔ اتنی لمبی رات ملنے کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، خواتین گھر میں فجر کی نماز نہیں پڑھ رہی ہیں، مرد حضرات جو ہے وہ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں سردی کے موسم میں اتنی لمبی رات ملنے کے باوجود بھی، تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ تم بدنصیب انسان ہو، بدقسمت انسان ہو، تم پڑھنا ہی نہیں چاہتے ہو، تم بہانے لگا رہے ہو، کیونکہ ایک آدمی کو سونے کے لیے 6 سے 7 8 گھنٹے بہت ہوتے ہیں۔ اب یہ 10 گھنٹے کی رات ہے، 10 گھنٹے کی رات ملنے کے باوجود بھی اگر کوئی مرد یا کوئی خواتین فجر کی نماز نہیں پڑھ رہی ہیں تو وہ پڑھنا ہی نہیں چاہتی ہیں، ان کو محبت ہی نہیں ہے نماز سے، ان کو اللہ سے محبت نہیں ہے، ان کو دین سے اسلام سے کوئی محبت نہیں ہے۔ اگر دین سے اسلام سے نماز سے اللہ سے اگر محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اگر محبت ہے، تو ہر مرد کو چاہیے کہ وہ مسجد میں جا کر فجر کی نماز ادا کریں جماعت کے ساتھ، اور خواتین کو چاہیے کہ وہ فجر کی نماز میں اٹھیں اور اپنے گھر پر ہی فجر کی نماز پڑھیں۔ اگر اتنی لمبی رات ملنے کے باوجود بھی فجر کی نماز آپ نہیں پڑھ رہے ہو یا خواتین نہیں پڑھ رہی ہیں فجر کی نماز، اتنی لمبی رات ملنے کے باوجود بھی، تو آپ اپنی قسمت پر رو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو، گڑ گڑاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو کہ ایسی کون سی جو ہے تم سے نافرمانی ہو گئی ہے، ایسی کون سی تم سے جو ہے وہ خطا ہو گئی ہے، کون سا گناہ ہو گیا ہے جس گناہ کی وجہ سے اتنی لمبی رات ملنے کے باوجود بھی فجر کی نماز نہیں پڑھ رہے ہو آپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام کو بدل دیا، کیونکہ سردی کا نظام الگ ہوتا ہے، گرمی کا نظام الگ ہوتا ہے۔ اب یہ سردی کا موسم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام کو بدل دیا ہے کہ جہاں گرمی میں 9 بجے رات کو عشاء کی نماز ہوتی تھی، اب جو ہے 7 بجے عشاء کی نماز ہو رہی ہے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہم نے پورے سال جو ہے یہ فکس کر لیا ہے کہ پورے سال چاہے گرمی کا موسم ہو، سردی کا موسم ہو، برسات کا موسم ہو، چاہے کوئی بھی موسم ہو، لیکن مجھے کھانا کھانا ہے رات کو 11 بجے، مجھے کھانا کھانا ہے رات کو 12 بجے، مجھے کھانا کھانا ہے رات کو 1 بجے۔ یہ پورے سال کے ہمارے روٹین ہے۔ حالانکہ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام کو بدل دیا کہ 7 بجے عشاء کی نماز پڑھ لو، 9 بجے کھانا کھاؤ، 10 بجے سو جاؤ۔ میں نے جب وقت کو بدل دیا ہے، تم بھی اپنے وقت کو بدل دو۔ لیکن یہاں مسلمان ایسا بحث ہو گیا ہے، ایسا مسلمان سخت دل ہو گیا ہے، ضمیر مر چکا ہے کہ اپنے کھانے کے نظام کو بدلنے کو تیار نہیں ہے کہ 11 بجے کھانا کھاتا تھا اب پورے سال 11 بجے کھانا کھائے گا، جو آدمی 12 بجے کھانا کھاتا تھا اب وہ پورے سال 12 بجے کھانا کھائے گا، اب جو آدمی اپنی دکان بند کرتا ہے 11 بجے 12 بجے اب وہ پورے سال 11 12 بجے ہی کرے گا۔ حالانکہ اس کو سوچنا چاہیے کہ موسم بدل گیا، موسم اب بدل گیا۔ پہلے میں عشاء کی نماز پڑھتا تھا 9 بجے، تو جب آدمی 11 بجے اگر دکان بند کرتا تھا، 12 بجے کھانا کھاتا تھا، چلو پھر بھی ایک بات جو ہے آدمی سوچ سکتا ہے، یہ بات بھی لگ سکتی ہے۔ لیکن اب جو عشاء کی نماز 7 بجے ہو رہی ہے، اب بھی جو ہے 12 بجے دکان بند کر رہا ہے اور 1 بجے کھانا کھا رہا ہے، تو اب کی یہ بات لگنے والی نہیں ہے۔ یہ تو نظام کے خلاف چل رہے ہو تم، نظام کے خلاف جب چلو گے تو کس طرح آپ فجر کی نماز ادا کر سکتے ہو؟ نظام کے خلاف چلو گے تو پھر کیسے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے بن سکتے ہو؟ سوچیں آپ ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے ہی بن سکتے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب سردی آ جاتی ہے تو ہر مسلمان کو، ہر انسان کو خوش ہونا چاہیے کہ سردی کا موسم آ گیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا شکر ہے تو نے مجھے سردی کا موسم دیا۔ کیوں؟ کیونکہ گرمی کا موسم تھا، آدمی یہ سوچے کہ گرمی کا موسم تھا کہ گرمی کے موسم میں راتیں بہت چھوٹی ہوتی تھی، دن بہت بڑا ہوتا تھا، تو راتیں چھوٹی ہونے کی وجہ سے میں فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھ سکتا تھا۔ اب سردی کا موسم آ گیا، سردی کے دن آ گئے، راتیں لمبی ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اتنی لمبی راتیں دی، تو نے مجھے سردی کا موسم دیا۔ اب سردی کے موسم میں خوش ہو جائے آدمی کہ میں سردی کے موسم میں لمبی لمبی نمازیں پڑھوں گا، سردی کے موسم میں رات کو تہجد بھی پڑھوں گا، سردی کے موسم میں اگر میں تہجد نہیں پڑھ سکا تو کم سے کم فجر کی نماز تو جماعت کے ساتھ ادا کروں گا، کیونکہ گرمی کے موسم میں راتیں چھوٹی ہو جانے کی وجہ سے نیند میری مکمل نہیں ہوتی تھی، نیند پوری نہیں ہوتی تھی، تو نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے میں فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتا تھا۔ اب سردی کے موسم میں آ گیا، اب جو ہے رات جو ہے وہ 10 گھنٹے کی، 11 گھنٹے کی، 9 گھنٹے کی مجھے مل رہی ہے، اتنی لمبی رات مجھے مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ شکر ہے اب میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں گا۔ لیکن اب دل سخت ہو گیا، دل مردہ ہو چکا ہے، کوئی فجر کی نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے، سردی کا موسم ہو، گرمی کا موسم ہو، کوئی بھی موسم ہو، مجھے فجر کی نماز نہیں پڑھنا تو نہیں پڑھنا، بس بات ختم۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرحباً بالشتاء فیہ تنزیل الرحمہ،
کیا خوبصورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرحباً بالشتائی فیہ تنزیل الرحمہ، کہ سردیوں کو خوش آمدید کہو، سردیوں کا استقبال کرو، خوش ہو جاؤ جب سردی آئے۔ کیوں؟ فیہ تنزیل الرحمہ، جو سردی کا موسم ہے یہ رحمتوں کا موسم ہے۔ اس سردی کے موسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، کیونکہ اس میں سردی کے موسم میں عبادت کرنے کا وقت آپ کو زیادہ ملے گا، نماز پڑھنے کا وقت آپ کو زیادہ ملے گا، آپ تہجد آسانی سے پڑھ سکتے ہو، دن میں آپ روزے آسانی سے رکھ سکتے ہو، اور آپ جو ہے وہ فجر کی نماز ہر دن جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرحباً بالشتائی فیہ تنزیل الرحمہ، کہ جب سردی کا موسم آئے تو سردی کے موسم کو تم خوش آمدید کہو، سردی کے موسم کا تم خوشی سے استقبال کرو، کیونکہ سردی کے موسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ جب عبادتیں زیادہ ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بھی زیادہ برسیں گی۔ تو خوب عبادت کریں، یہ نہ سوچیں کہ بھئی سردی کا موسم آ گیا تو میں رات بھر کھل کے سوؤں گا، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونے کے لیے جنت بنائی ہے۔ انشاءاللہ ہم جنت میں خوب سوئیں گے، جتنا آپ کو سونا اتنا سوئیں گے، لیکن یہاں دنیا میں سونا بھی ہے اور ہمیں سو کر اٹھنے کے بعد فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اگر آپ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر رہے ہو سردی کے ان دنوں میں، جنوری کے مہینے میں، دسمبر کے مہینے میں، فروری کے مہینے میں، ان مہینوں میں، تو پھر تو آپ نے اپنی سردی کو کامیاب بنا لیا۔ ورنہ آپ کی حالت ایسی ہے جیسا کہ پورے سال ہوتی ہے، آپ پورے سال فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے ہو، سردیوں میں بھی آپ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے ہو، تو پھر سردی کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس لیے سردی کے آنے سے فائدہ اٹھائیں، سردی کے موسم میں فائدہ اٹھائیں، فجر کی نماز ہر دن جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ طبرانی شریف کی روایت سنیں آپ، طبرانی شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 8532، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کا راوی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے بے حد خوش ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ کس بندے سے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی سردی کی رات ہے، کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے، ٹھنڈ پڑ رہی ہے بہت زیادہ، اب سردی کی راتوں میں فجر کی اذان ہوئی، فجر کی اذان کے بعد اب یہ اٹھا، حالانکہ یہ کمبل میں تھا، رضائی میں تھا، لحاف میں تھا، اور سخت سردی کا موسم تھا، اور اپنے جو ہے وہ روم میں تھا، اپنے کمرے میں تھا، سخت سردی کا موسم ہے اور کمبل اوڑے ہوئے، ابھی آدمی اپنے اوپر سے کمبل ہٹایا، رضائی لحاف جو ہے جو بھی بستر ہے اس بستر کو ہٹایا، اتنی سردی کے موسم میں اٹھا اور وضو کیا، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، ٹھنڈا پانی ہے، دل نہیں کر رہا وضو کرنے کو، لیکن پھر بھی وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد مسجد گیا، جماعت کے ساتھ نماز ادا کیا۔ یا کوئی خواتین جو ہے سردی کے موسم میں سوئی ہوئی ہے اور وہ اپنا کمبل ہٹاتی ہے جب فجر کی نماز کا وقت ہو جائے اور وضو کرتی ہے اور فجر کی نماز اپنے گھر میں ادا کرتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی خواتین سے، ایسی عورتوں سے، جو عورتیں سردی کے موسم میں اٹھتی ہیں، وضو کرتی ہیں اور فجر کی نماز ادا کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت سے بھی بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ساری بات معلوم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کو دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں، اس کے بعد فرشتوں کو بلاتے ہیں، اور فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پوچھتے ہیں کہ میرے اس بندے نے یا میری اس بندی نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی، اتنی پریشانی کیوں اٹھائی، کیونکہ سردی کا موسم ہے، اتنی جو ہے سخت سردی پڑ رہی ہے، جنوری کا مہینہ ہے، دسمبر کا مہینہ ہے، کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے، ٹھنڈ پڑ رہی ہے، ہاتھ پیر کانپ رہے ہیں، پھر بھی میرے اس بندے نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، مسجد گیا، یا کوئی عورت ہے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا اور گھر میں ہی اس نے نماز ادا کی ہے فجر کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے اس بندے نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی، کیا وجہ ہے؟ تو فرشتے یہ فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کے عذاب کے ڈر کی وجہ سے، آپ نے جو جہنم بنائی اس جہنم کے ڈر کی وجہ سے، آپ کا جو غصہ ہے آپ کے غصے کے ڈر کی وجہ سے، آپ کے عذاب سے ڈر کی وجہ سے، آپ سے ڈرتا ہے، آپ سے ڈر کی وجہ سے اس نے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں، اے میرے معصوم فرشتوں، تم خوش ہو جاؤ، میں نے اس شخص کی بخشش فرما دی اور میں نے اس شخص کی مغفرت فرما دی، میں نے اس شخص کو معاف فرما دیا، اور میں نے اس کو ان تمام عذاب سے، جن عذاب سے وہ ڈر رہا تھا، میں نے ان تمام عذاب سے اس کو امن دے دیا، اس کی حفاظت فرما دی، اور میں نے ان تمام عذاب سے اس کو پناہ دے دی، تم گواہ رہو اور تم بھی خوش ہو جاؤ، اور یہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے، میں نے اس کو امن دے دیا، میں نے اس کی بخشش فرما دی، مغفرت فرما دی، جس عذاب کی ڈر کی وجہ سے یا جن باتوں کی ڈر کی وجہ سے وہ صبح میں اٹھا اور اٹھنے کے بعد اس نے اتنی تکلیف اٹھائی، اتنی پریشانی اٹھائی، اور اتنی پریشانی اٹھا کر وہ نماز فجر پڑھ رہا ہے، یا کوئی خواتین ہے وہ نماز فجر پڑھ رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہو، میں نے اس شخص کی بخشش فرما دی، اور جس ڈر کی وجہ سے یہ سب کام کر رہا تھا، میں نے اس تمام ڈر سے، اس تمام عذابات سے، جہنم سے اس کو محفوظ فرما دیا، اس کی حفاظت فرما دی۔
بتاؤ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے اور کتنی خوبصورت یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کو سن کر تو آدمی کو خوش ہو جانا چاہیے اور آدمی کو یہ عہد اور یہ ارادہ کر لینا چاہیے کہ سردی کے موسم میں تو میں ایک بھی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ اور ہر خواتین کو ارادہ کرنا چاہیے کہ سردی کا جب بھی موسم آئے، ویسے تو نماز پورے سال پڑھنا ہی ہے، پورے سال کبھی چھوڑنا نہیں ہے، لیکن یہ ایک خاص حدیث ہے، اس حدیث کو سن کر تو خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا تذکرہ فرما رہے، میرا نام لے رہے ہیں، اور میرا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں فرشتوں کے سامنے لے رہے ہیں۔ میرا تذکرہ کیوں؟ صبح میں صرف فجر کی نماز میں اٹھنا ہے، سردی کے موسم میں، دسمبر کے مہینے میں، جنوری کے مہینے میں، ان مہینوں میں میں صبح میں جب فجر کی نماز میں اٹھوں گا، وضو کروں گا اور مسجد جاؤں گا، یا کوئی خواتین ہے صبح میں اٹھے گی ٹھنڈے پانی سے وضو کرے گی، تو خوش ہو جائیں کہ آپ کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا تذکرہ فرما رہے ہیں فرشتوں کے سامنے۔ تو آپ کتنے خوش نصیب مسلمان ہو کہ آپ کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں فرما رہے ہیں اور آپ کا تذکرہ جنت میں ہو رہا ہے، کیونکہ یہ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں وہ جہنم سے بہت دور ہو رہی ہیں اور جنت کے بالکل قریب ہو رہی ہے، جنت کے اندر ہو رہی ہے بلکہ۔ تو آپ خوش نصیب انسان ہو تو آپ کو خوش ہو جانا چاہیے کہ اب میں جنوری کے مہینے میں اور دسمبر کے مہینے میں یا فروری کے مہینے میں جو بھی سخت سردی کا مہینہ آتا ہے، تو اس سخت سردی کے دنوں میں، سخت سردی کا مہینہ میں صبح میں اٹھوں گا اور اٹھنے کے بعد مجھے وضو کرنا ہے اور فجر کی نماز مجھے ادا کرنا ہے، تاکہ میرا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے فرشتوں کے سامنے۔ یہ تو جو باتیں ہیں وہ نماز کے متعلق ہے، لیکن ہم سب کو اچھا مسلمان بننا ہے، اچھا مسلمان، نیک مسلمان، متقی مسلمان، سچا مسلمان اور نیک اور پرہیزگار مسلمان بننا ہے۔ تو نیک اور پرہیزگار مسلمان بننے کے لیے ہم سب کو کیا کرنا ہے؟ ہم سب کو اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اب اللہ کو راضی کیسے کریں؟ ایک عجیب سی بات ہے کہ اللہ کو راضی کیسے کریں؟ تو اللہ کو راضی کرنا ہے ہمیں لوگوں کی دعائیں لے کر، نیکیاں جمع کر کر، ہمیں نیکیاں جمع کرنا ہے۔ جس کے نامہ اعمال میں زیادہ نیکیاں ہیں، جس نے اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دیا، نیکیوں سے بھر دیا، اور نیکیاں بہت زیادہ جو آدمی جمع کر لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اس ایسے انسان سے خوش ہو جائیں گے۔ تو ہم سب کو اچھا مسلمان بننا ہے، نیک، متقی، پرہیزگار مسلمان بننا ہے، اور ہم سب کو ایسا مسلمان بننا ہے کہ جو مسلمان مرنے کے فوراً بعد جنت میں چلا جائے۔ آپ کو بھی بننا ہے ایسا مسلمان؟ تو کیا کرنا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ ایسا مسلمان بننے کے لیے کیا کریں؟ ایسا مسلمان بننے کے لیے ہم سب کو نیکیاں جمع کرنا ہے اور ہم سب کو غریبوں کی دعا لینا ہے۔ تو ہم سب کو کیا کرنا ہے نیک مسلمان بننے کے لیے، جنتی اور متقی پرہیزگار مسلمان بننے کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو نیک بننے کے لیے موسم بھیجے ہیں، گرمی کا موسم، سردی کا موسم، برسات کا موسم۔ تو ہمارے استاد یہ فرماتے تھے کہ جو سردی اور گرمی آتی ہے، دراصل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش کے لیے بھیجتے ہیں۔ یہ جو موسم ہے یہ آزمائش کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان موسموں کو آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں کہ جب گرمی کا موسم آئے گا تو کون ہے جو لوگوں کے لیے گرمی کا انتظام کرے گا، گرمی سے بچنے کا انتظام کرے گا۔ یعنی کسی آدمی کے پاس کولر نہیں ہے تو اس کو کولر دیا جائے، کسی آدمی کے پاس فین نہیں ہے تو فین کا انتظام کیا جائے، کسی آدمی کے پاس ٹھنڈے پانی کے لیے فریج نہیں ہے تو اس کے لیے فریج کا انتظام کیا جائے۔ اگر کوئی آدمی اتنا بھی نہیں کر سکتا تو جب گرمی کا موسم آ جائے تو اگر فریج نہیں دے سکتا تو کم سے کم گھڑے کا انتظام کرے، جو مٹکے ہوتے ہیں، گھڑے ہوتے ہیں جن کے اندر پانی ڈالا جاتا ہے اور پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، ان کا انتظام کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان موسموں کو بھیجتے ہیں آزمائش کے لیے کہ میرے بندوں میں سے کون بندہ ایسا ہے جو مجھے راضی کرتا ہے اور جو مجھے ناراض کرتا ہے، یہ آزمانے کے لیے۔ اسی طرح جب سردی کا موسم آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آزما رہے ہیں کہ کون ہے ایسا مسلمان جو دوسرے مسلمانوں سے ہمدردی کرے گا، جو غریبوں سے ہمدردی کرے گا، جس کو غریبوں کی یاد آئے گی، جس کو غریبوں کا احساس ہوگا، غریبوں کی تکلیف کا، غریبوں کی پریشانی کا، غریبوں کی سردی کا احساس ہوگا، اس تکلیف کا احساس ہوگا، کیونکہ جیسی سردی آپ کو لگتی ہے ویسی ہی سردی غریب کو بھی لگتی ہے۔ جیسی ٹھنڈ میں آپ کی حالت ہو جاتی ہے ویسی حالت غریب کی ہو جاتی ہے۔ جیسا آپ انتظام کرتے ہو سردی سے بچنے کا، ویسا انتظام غریب بھی کرتا ہے سردی سے بچنے کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو سردی کا موسم دیا ہے، یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آزمانا چاہ رہے ہیں، یہ ہماری آزمائش ہے کہ کون ہے ایسا مسلمان جو خود تو سردی سے بچنے کا انتظام کرے گا لیکن وہ کسی غریب کا انتظام کرتا ہے، نہیں کرتا ہے سردی سے بچنے کے لیے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جس طرح رمضان آتا ہے نیکیاں جمع کرنے کا، نیکیوں کا سیزن، اسی طرح یہ
جو سردی کا موسم آیا ہے یہ بھی ثواب کا سیزن ہے، یہ بھی نیکی جمع کرنے کا سیزن ہے کہ اس میں بھی ہم بہت ساری نیکیاں جمع کر سکتے ہیں، کیونکہ جس طرح سردی آپ کو لگتی ہے اسی طرح ان لوگوں کو بھی سردی لگتی ہے جو فٹ پاتھ پر رہنے والے لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، جو کرائے پر رہنے والے لوگ ہیں، جو انتظام نہیں کر سکتے ہیں، جو مہنگی جاکٹ نہیں خرید سکتے ہیں، جو گرم اے سی ہیں ان کو نہیں خرید سکتے ہیں، یا جو بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو سردی سے بچنے کی جو چیزیں آتی ہیں ان چیزوں کو نہیں خرید سکتے ہیں، تو ان کو بھی سردی لگتی ہے۔ تو ہم کیا کریں، ہم ان کی دعائیں لیں، ہم ان کی مدد کریں، ہم ان کے کام آئیں، ہم ان کے کام آئیں گے، ہم ان کی دعائیں لیں گے، ہم ان کی مدد کریں گے، تعاون کریں گے، ان کی امداد کریں گے، اور ان کے لیے وہ سامان مہیا کریں گے جن سامانوں سے آدمی سردی سے بچ جاتا ہے، تو ہم نیک لوگوں میں شمار ہوں گے، متقی لوگوں میں شمار ہوں گے، جنتی لوگوں میں شمار ہوں گے، تو ہم ایک نیک اور اچھے مسلمان بن جائیں گے۔ تو ہم جب نیک اور اچھے مسلمان بن جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آسانی کے ساتھ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ لیکن آج کل ایسا زمانہ چل چکا ہے کہ آج کل ہمارا دل جو ہے وہ سخت ہو چکا ہے، بالکل دل ایسا سخت ہو چکا ہے کہ کسی کی مدد کرنے کو دل نہیں کرتا، نہ ہمیں کوئی غریب اب نظر آتا ہے۔ یہ جو فٹ پاتھ پر اتنے لوگ سوئے ہوئے ہیں، یا بہت سارے لوگ ہیں جو غریب ہیں لیکن وہ مانگ نہیں سکتے ہیں، بیچارے خوددار لوگ ہوتے ہیں۔ ہم سب کو معلوم ہے اپنی بستی میں ایسے کون لوگ ہیں جو خوددار لوگ ہیں، غریب ہیں لیکن وہ مانگ نہیں سکتے ہیں، تو ہم ان کی مدد کرنے والے بنے۔ لیکن یہ شیطان ہم سب کو مدد کرنے نہیں دیتا ہے۔ شیطان نے ہمارے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کوئی غریب نہیں ہے، کوئی غریب نہیں ہے، کسی کی مدد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تو کسی کی مدد کرے گا تو تیرے پاس جو مال ہے، جو دولت ہے، جو پیسے کم ہو جائیں گے۔ شیطان نے یہ بات ہمارے ذہن میں ڈال دی ہے، ہمارا دل بہت سخت ہو چکا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ترغیب کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا اگر تمہارا دل سخت ہو چکا ہے اور تم اس سخت دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو تمہیں دو کام کرنا ہے۔ پہلا کام تم یہ کریں کہ قرآن پڑھو، خوب قرآن پڑھو، جتنا زیادہ تم قرآن پڑھو گے اتنا تمہارا دل نرم ہوگا۔ اب قرآن پڑھنا آتا نہیں، اب یہ بہت آسان سا بہانہ ہے، جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ بول دیتا ہے یار مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا طریقہ بتایا۔ حضور نے ارشاد فرمایا اگر تم قرآن نہیں پڑھ سکتے تو تم لوگوں کی مدد کرو، یتیموں کی، مسکینوں کی، بیواؤں کی فکر کرو، ان کے سر پر ہاتھ رکھو، ان کی کفالت کرو، غریب، محتاج اور مسکین جو لوگ ہیں، بے سہارا لوگ ہیں، ان کی مدد کریں، ان کے تعاون کریں، ان کے کام آئے۔ جب وہ آپ کو دعا دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سخت دل کو نرم دل بنائیں گے۔ اور جو آدمی آپ یاد رکھیں خاص طور سے، جو آدمی دنیا کے اندر سخت دل ہوگا، جس کا دل پتھر سا ہو گیا، جس کے دل پر کسی غریب کی آہ نہیں پہنچتی، کسی غریب کی آہ اس کے دل پر کوئی اثر نہیں کرتی، اس کے دل کے اندر کوئی بدلاؤ نہیں آیا، دل سخت ہو گیا ہے، تو ایسا سخت دل انسان جنت میں جانے والا بھی نہیں ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھ لیں، نرم دل آدمی ہی جنت میں جائے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ مومن جو ہوتا ہے نرم دل ہوتا ہے، مومن نرم انداز کا ہوتا ہے، مومن کا انداز بات کرنے کا نرم انداز ہوتا ہے، اس کا دل بھی نرم ہوتا ہے، ایسا دل نرم ہوتا ہے کہ وہ بار بار دھوکے کھاتا رہتا ہے۔ بار بار دھوکے کھانے کی کس کی علامت ہے؟ یہ مومن کی علامت ہے۔ اس لیے بعض لوگ بولتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ دھوکہ کھایا، دوبارہ دھوکہ میں نہیں کھاؤں گا، میں بڑا ہوشیار ہو گیا، چالاک ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ یہ مومن کی بات نہیں ہے۔ مومن بار بار دھوکہ کھاتا رہتا ہے، اور مومن کا جو دل ہوتا ہے وہ بڑا نرم دل ہوتا ہے۔ نرم دل ہونے کی وجہ سے ہی تو وہ بار بار دھوکہ کھاتا ہے، وہ بار بار ایک آدمی پر بھروسہ کر لیتا ہے، پھر بھروسہ کیا، پھر بھروسہ کر لیتا ہے، پھر بھروسہ کر لیتا ہے، بار بار اس کا بھروسہ ٹوٹتا رہتا ہے، دھوکہ کھاتا رہتا ہے، لیکن اس کا دل اتنا نرم ہوتا ہے کہ وہ اپنے نرم دل ہونے کی وجہ سے بار بار دھوکہ کھاتا رہتا ہے۔ اور جس آدمی کا نرم دل ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی اتنی ہی آسانی سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو دل آپ کا اگر سخت ہو گیا ہے تو نرم دل ہونے کے لیے کیا کریں؟ آپ قرآن پڑھیں، لوگوں کی مدد کریں۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر جو آدمی کسی کی مدد کرے گا، کسی کے کام آئے گا، کسی غریب کے، محتاج کے، مسکین کے، بیوہ کے کام آئے گا، تو وہ جنت میں میرے قریب اس طرح ہوگا جس طرح میری یہ دونوں انگلی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں انگلیوں کو اس طرح ملا کر بتایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح میری دونوں انگلی ہیں، ان دونوں انگلیوں کے بیچ میں کوئی جگہ خالی نہیں ہے، کوئی گیپ نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، یہ دونوں بالکل ملی ہوئی ہیں۔ اسی طرح وہ آدمی دنیا کے اندر جو آدمی کسی غریب کی مدد کرے گا، قیامت کے دن وہ آدمی میرے قریب اسی طرح رہے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں اس طرح رہو، تو آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے، وہ لوگوں کی مدد کرنا ہے، غریبوں کی مدد کرنا ہے، لوگوں کو کام آنا ہے۔ اور اسی طرح ابو داؤد شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے
तुम्हें जो रिज़्क दिया जाता है ये तुम्हारी कमाई की वजह से नहीं दिया जाता, या इसलिए नहीं दिया जाता तुम बहुत होशियार हो, बहुत अक्लमंद हो, बहुत पढ़े लिखे इंसान हो और तुम्हारे पास डिग्रियां हैं, तुम बहुत खूबसूरत हो, नौजवान हो, हट्टे कट्टे हो, बहादुर हो और तुम्हारे जिस्म के अंदर ताकत भरी हुई है, तुमने दुकानें खोली हुई हैं, कारोबार किया हुआ है, फैक्ट्री लगाई हुई है और तुमने जो है बहुत बड़ी बड़ी जो है वो कारखाने खोले हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें रखी हुई हैं, इसलिए तुम्हें रिज़्क नहीं दिया जाता। हुजूर ने इरशाद फरमा दिया कि तुम्हें जो रिज़्क दिया जाता है वो गरीबों की वजह से रिज़्क दिया जाता है, यतीमों की वजह से रिज़्क दिया जाता है, मिस्कीनों की वजह से रिज़्क दिया जाता है और मोहताज बेसहारा लोगों की वजह से तुम्हें रिज़्क दिया जाता है और कमज़ोर और जो ज़ईफ़ लोग हैं उनकी वजह से तुम्हें रिज़्क दिया जाता है। क्यों? क्योंकि तुम उनकी जब मदद करते हो, उनके काम आते हो तो वो दुआएँ देते हैं, उनकी दुआओं की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे कारोबार के अंदर बरकत फरमाते हैं। इस तरह आप देखें कि जो लोगों को तकसीम करते हैं, जो लोगों को बांटते हैं तो उनके कारोबार में अल्लाह तबारक व तआला ने 4 चांद लगा दिए। लेकिन जो लोग किसी को देते नहीं हैं, जो लोग सख्त दिल हैं, पत्थर दिल हो गए, जिन लोगों को किसी पर रहम नहीं आता, किसी पर तरस नहीं आता, जो अपनी कमाई में से अपने कारोबार में से किसी को नहीं देते हैं, उनका कारोबार रात दिन चौपट हो रहा है। वो लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, इतने ज़्यादा परेशान है कि वो लोग खुद हैरान है कि मेरी कमाई में इतनी बरकत क्यों नहीं है, मैं इतना कमाता हूँ, मेरी कमाई में बरकत आखिर क्यों नहीं है, क्या वजह है। तो उन लोगों पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत है। तो आप भी चाहते हो अगर आपकी कमाई में बरकत हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बातों पर अमल करें। जो मिस्कीन है, बेवा है, यतीम है, कमज़ोर लोग हैं, ज़ईफ़ लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, उनकी मदद करने वाले बने। इसी तरह बुखारी शरीफ की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी किसी की दुनिया में मदद करे जो आदमी दुनिया में किसी की मदद करता है तो वो रातों को तहज्जुद पढ़ने वाला और दिन में रोज़ा रखने वाले की बराबर है। दिन में जो आदमी रोज़ा रखे पूरे साल और रात में कोई आदमी तहज्जुद पढ़े पूरे साल, एक तरफ ये लोग हैं और एक तरफ ये आदमी है जो सिर्फ लोगों की मदद करता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये आदमी जो लोगों की मदद करता है ये उन्हीं की तरह है। और एक जगह इरशाद फरमाया आपने, उनसे भी ज़्यादा इसको सवाब दिया जाएगा। यानी जो आदमी दिन भर रोज़ा रखे पूरे साल, रात भर तहज्जुद की नमाज़ पढ़े पूरे साल, और एक वो आदमी जो लोगों की मदद करता है, तो इस मदद करने वाले आदमी को उनसे भी कहीं ज़्यादा सवाब दिया जाएगा। अगर आप ये सवाब चाहते हो तो लोगों की मदद करने वाले बने, आप लोगों की खूब मदद करें। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो ये फरमाया तुम बेहतरीन उम्मत हो, क्यों कहा? तुम क्या लगता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए कहा कि तुम्हारे पास लंबी दाढ़ी है, कुर्ता है, जुब्बा है, पगड़ी है, अमामा है और तुम्हारे पास मालत है, दौलत का अंबार लगा हुआ, बैंक भरे हुए, सोना है, चांदी है, तुम्हारे पास हीरे हैं, जवाहरात हैं और तुम्हारा जो है बड़ी बड़ी जो है कारें हैं, तुम्हारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, फैक्ट्री हैं, इसलिए कहा तुम बेहतरीन उम्मत हो, इसलिए नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो ये फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, को तुम बेहतरीन उम्मत हो, वो इसलिए फरमाया कि तुम लोगों के साथ भलाई करते हो, कि तुम लोगों के काम आते हो, तुम लोगों को अच्छाई का हुक्म करते हो, तुम लोगों की मदद करते हो, तुम लोगों के साथ हुस्न सलूक करते हो, तुम लोगों की तकलीफ को महसूस करते हो, तुम लोगों के दर्द को महसूस करते हो, तुम लोगों के काम आते हो, गरीब के दर्द को तुम अपना दर्द समझते हो, गरीब के तुम काम आते हो, मोहताज को तुम काम आते हो, यतीम और मिस्कीन बेसहारा जो लोग हैं उनके तुम काम आते हो। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। किसी उम्मत के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, किसी यहूदी के बारे में, ईसाई के बारे में, गैरों के बारे में, या जो इतनी सारी कौम है, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे जो इस दुनिया के अंदर लोग बसते हैं, किसी इंसान के बारे में अल्लाह ने ये नहीं फरमाया, सिर्फ मुसलमानों के बारे में ये फरमाया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्यों? क्योंकि जो आदमी गरीब के दर्द को अपना दर्द समझता है, गरीब के दर्द को महसूस करता है, गरीब का काम आता है, गरीब के साथ हुस्न सलूक करता है, सिला रहमी करता है, मदद करता है हर गरीब के बारे में, उसी के लिए ये आयत है और किसी इंसान के लिए आयत नहीं है, बस हर उस इंसान के लिए आयत है। हर उस इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तू बेहतरीन इंसान है। कौन? जो आदमी दूसरों के काम आए। तो हमें दूसरों के काम आना है। कोई आदमी अगर बिल्डिंग बना लिया, दौलत जमा कर लिया, पैसे जमा कर लिया, कारोबार बड़ा कर लिया, वो आदमी बेहतरीन नहीं है, बल्कि बेहतरीन उम्मत में से हर वो आदमी है जो लोगों के काम आता है, लोगों की मदद करता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम लोगों की मदद करें। और अल्लाह तबारक व तआला ने तो कुरान करीम के अंदर यहाँ तक इरशाद फरमाया अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या तुमने उसको नहीं देखा कि जो क़यामत के दिन का मुनकिर है, क़यामत के दिन का इनकार करता है, जो क़यामत के दिन है उसके दिन का इनकार कर दे, ऐसा कौन जालिम हो सकता है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने आगे खुद फरमाया फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, जो यतीमों की परवाह नहीं करता है, यतीमों को अपने दरवाजे से भगा देता है, अपनी दुकान से भगा देता है, अपनी
फैक्ट्री से, अपने कारखाने से और अपने ऑफिस से यतीमों को भगा देता है। फ़ज़ालिका अल्लज़ी यदुल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन, जो मिस्किनों की ना तो खुद मदद करता है ना दूसरों को ये बोलता है कि तुम भी मदद करो। तो ऐसा आदमी कौन है? ऐसा आदमी वो है कि इसने क़यामत के दिन का इनकार कर दिया, क्योंकि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला पूरा बदला अता फरमाएंगे, पूरा अजर अता फरमाएंगे, सवाब अता फरमाएंगे बेहद उस आदमी को जो आदमी इस दुनिया में किसी की मदद करे। अब इस आदमी को इस बात पर यकीन नहीं है। अब जब किसी आदमी को इस बात पर यकीन नहीं है कि मैं जो यहाँ पर दूंगा मुझे उसका 10 गुना ज़्यादा मिलेगा दुनिया के अंदर, और हज़ारों गुना ज़्यादा तो मुझे आखिरत के अंदर मिलेगा। अल्लाह ने खुद फरमाया कि मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा। अब जो आदमी किसी की मदद नहीं करता है या गरीबों को और यतीमों को धक्के मारकर बाहर निकाल देता है, भगा देता है अपने दरवाजे से और कह देता है कि दोबारा यहाँ आना नहीं, फटकना नहीं, हालांकि वो 10-5 रुपये मांगने आया है, कोई करोड़ों रुपए मांगने नहीं आया, वो 10-5 रुपये मांगना आया है, और बैंक में इसको मालूम है कि लाखों रुपए मौजूद है, फिर भी 10-5 रुपये देने के लिए ऐसा करता है, नहीं है मेरे पास, तो मेरे पास नहीं है, चला जा, फिर आना नहीं है, वो कमा के खाइए, वो दुनिया भर की बात बोलता है। तो अल्लाह ने ऐसे इंसान के बारे में इरशाद फरमाया, अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, ये वो आदमी है कि इस आदमी ने क़यामत के दिन का इनकार कर दिया। इस आदमी को ये यकीन ही नहीं है क़यामत के दिन मुझे फिर से अता किया जाएगा, फिर से दिया जाएगा, और क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला मुझे बहुत ज़्यादा सवाब अता फरमाएंगे, जन्नत में एक महल मेरे लिए बनेगा। इस आदमी को जन्नत पर यकीन नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला के जो वादे हैं उस वादों पर इस आदमी को यकीन नहीं है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया ये आदमी क़यामत के दिन का मुनकिर है, और जो आदमी क़यामत के दिन का इनकार करने वाला है, क़यामत के दिन का मुनकिर है, इस आदमी के लिए जन्नत नहीं है, इस आदमी के लिए दोज़ख है। दोज़ख में ये आदमी जाएगा लेकिन जन्नत में ये आदमी नहीं जा सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या ख़तरनाक वईद बयान फरमाई है। तो इसलिए हम सदका करें, खैरात करें, लोगों की मदद करें। आज हमारे अंदर से जो है ये मादा ख़त्म हो चुका है, सदका करने का, खैरात करने का मादा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हम ये सोचते हैं कि हम किसी को देंगे तो हमारा माल कम हो जाएगा, हमारे पैसे कम हो जाएंगे, हमारी दौलत कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हालांकि अल्लाह ने खुद फरमाया कि मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, अगर तू एक देगा 10 तो तुझे दुनिया में मिल जाएंगे एक के बदले, और आखिरत में तो बेहद सवाब है। तो इसलिए याद रखें आप कि दुनिया की जो दौलत है वो पैसे हैं, दुनिया की दौलत पैसे हैं, लेकिन आखिरत की जो दौलत है वो नेकी है। दुनिया के अंदर जिस आदमी के पास पैसे ज़्यादा होते हैं उस आदमी की इज़्ज़त की जाती है, उस आदमी का अदब किया जाता है, एहतराम किया जाता है, उस आदमी को बहुत ज़्यादा जो है प्रोटोकॉल दिया जाता है। लेकिन आखिरत के अंदर जिस आदमी के पास नेकियां ज़्यादा होंगी उस आदमी की भी इज़्ज़त की जाएगी। तो जिस तरह आपको ये फ़िक्र है कि मैं दुनिया के पैसे जमा कर लूँ, इसी तरह ये फ़िक्र भी होनी चाहिए कि मैं आखिरत के जो पैसे हैं, जो नेकी हैं, वो जमा कर लो, खूब जमा कर लो। जितना ज़्यादा आप आखिरत की नेकी जमा कर लोगे, आखिरत के पैसे जमा कर लोगे, इतनी ही जल्दी आप जन्नत के अंदर दाखिल कर दिए जाओगे। और मुस्नद अहमद की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन हर शख्स अपने सदक़े के साये में होगा। यानी जो आदमी इस दुनिया में सदका देगा, क़यामत के दिन वो सदका उसके लिए एक साया बना दिया जाएगा, वो अपने सदक़े के साये में होगा। जिस आदमी ने जितना ज़्यादा सदका दिया होगा, जितना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सदका दिया होगा, उसके लिए उतना ही ज़्यादा साया होगा। इस दुनिया में देखें आप, जब गर्मी का मौसम होता है तो हर आदमी साया तलाश करता है, और हर आदमी सोचता है कि गहरा साया हो, या कोई ऐसा दरख्त ना हो जिसके 1-2 शाखें हैं। 1-2 शाखों वाला कोई आदमी दरख्त गर्मी के अंदर तलाश करता नहीं है, हर आदमी ऐसा दरख्त तलाश करता है जिसका साया बहुत ज़्यादा गहरा हो। तो इसी तरह क़यामत के दिन भी उस आदमी के लिए गहरा साया होगा। तो जो आदमी दुनिया में जितना ज़्यादा सदका करेगा उसके लिए उतना ही गहरा साया होगा। तो क़यामत के दिन हर आदमी अपने सदक़े के साये में होगा। जो आदमी सदका देगा उसके लिए साया होगा, जो नहीं देगा उसके लिए कोई साया नहीं होगा। और सदक़े से तो अल्लाह तबारक व तआला का गुस्सा ठंडा होता है, बुरी मौत से आदमी की हिफाजत होती है, बुरी मौत से आदमी बच जाता है, और बीमारियाँ ख़त्म होती हैं। जो घर के अंदर नहुसत है वो नहुसत ख़त्म होती है, और मुसीबतें टल जाती हैं, परेशानियाँ टल जाती हैं, रंज आदमी का दूर होता है, गम आदमी का दूर होता है, घर में बरकत होती है, कारोबार में बरकतें होती है, घर में मोहब्बतें पैदा होती हैं जो आदमी सदका और खैर खैरात करता है। और सदका एक ऐसी चीज़ है कि अल्लाह तबारक व तआला इसको पालते हैं, इसकी परवरिश फरमाते हैं। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जिस तरह दुनिया के अंदर तुम अपने बच्चों को पालते हो, जिस तरह दुनिया के अंदर एक जानवर अपने बच्चों को पाल कर बड़ा करता है, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला भी इस जो है ये सदका है, इस सदक़े को पालते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने 1 रुपया इस दुनिया में दे दिया, सदका कर दिया, खैर खैरात कर दी, अल्लाह के नाम पर, अल्लाह की रज़ा के लिए किसी को 1 रुपया दे दिया तो क़यामत के दिन भी मुझे वो 1 रुपया ही मिलेगा, ऐसा नहीं, बल्कि क़यामत के दिन वो अरबों खरबों में मिलेगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला इसको पालते हैं। सदक़े को, खैर खैरात को अल्लाह तबारक व तआला पालते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तिरमिज़ी की शरीफ की रिवायत है, आपने इरशाद फरमाया कि सदक़े के ज़रिए से अपना इलाज करो।
اپنی بیماریوں کا، اپنی پریشانیوں کا، اپنے غم کا، اپنی محتاجی کا علاج کرو صدقے کے ذریعے سے۔ آپ پر کوئی بیماری آئے صدقہ دے، آپ پر کوئی غم آیا، کوئی پریشانی آئی، کوئی ایسی پریشانی آ گئی جس پریشانی سے آپ ٹوٹ گئے، آپ بکھر گئے، تو فوراً آپ صدقہ کریں، انشاءاللہ صدقے کی برکت سے آپ کی وہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ اور ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی دنیا میں جس طرح کسی کی مدد کرے گا، کل قیامت کے دن جنت میں اس کی ویسی ہی مدد کی جائے گی۔ جو آدمی دنیا میں جس طرح مدد کرے گا، کیا مطلب؟ جو آدمی کھانا کھلائے گا تو جنت کے بہترین اس کو کھانے کھلائے جائیں گے، جو آدمی یہاں پر کسی کو پانی پلائے گا تو جنت کے اندر جو بہترین شربت ہیں وہ اس کو پلائے جائیں گے۔ دنیا کے اندر کوئی آدمی کسی کو لباس پہنائے گا، کپڑے پہنائے گا تو جنت کے اندر اس کو بہترین جو ہے ریشم کے اور بہترین جنتی لباس پہنایا جائے گا۔ یعنی جو آدمی دنیا میں کسی کے لیے راحت پیدا کرے گا تو جنت میں اس کے لیے راحتیں پیدا کی جائے گی۔ کوئی آدمی اگر کسی کے لیے دنیا کے اندر آسانی پیدا کرے گا تو اس کے لیے جنت کے اندر آسانی پیدا کی جائیں گی۔ یعنی جو آدمی جس طرح بھی دنیا کے اندر کسی کی مدد کرے گا، اسی طرح بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کی مدد فرمائیں گے، جنت میں اس کی بھی ویسی ہی مدد کی جائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ کتنے؟ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب الصدقہ۔ ایک دروازے کا نام کیا ہے؟ باب الصدقہ ایک دروازے کا نام ہے۔ اس دروازے سے صرف وہی داخل ہوں گے جو دنیا کے اندر صدقہ دیتے ہوں گے۔ اب جو آدمی جتنا زیادہ صدقہ دے گا اور جتنی جلدی صدقہ دے گا، وہ اتنا ہی جلدی اس دروازے کے اندر سے گزار دیا جائے گا، اور جو آدمی جتنا زیادہ صدقہ دے گا اس کو اتنا ہی جلدی اس دروازے کے قریب کر دیا جائے گا۔ جو جلدی دے گا وہ جلدی گزر جائے گا۔ تو آپ سب کو چاہیے کہ ہم اس دروازے سے گزرنے والے بنیں۔ اس دروازے سے ہر وہ آدمی گزرے گا جو جتنا زیادہ صدقہ دے گا اور جتنا جلدی صدقہ دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صدقہ اور خیرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پہ کریں۔ یہ سردی کا موسم ہے، سردی کے موسم میں خوب صدقہ کریں، خوب خیرات دیں۔ یہ باتیں میں آپ کو کس لیے بتا رہا ہوں، ابھی آگے چل کر یہ باتیں آپ کو سب سمجھ میں آئیں گی۔ اور اگر آپ جو ہے وہ ایک دم کسی کو صدقہ نہیں دے سکتے تو آپ کیا کریں کہ گھر میں ایک چھوٹا سا ڈبہ رکھ لیں، ہر دن اس میں 1 روپیہ، 2 روپیہ، 5 روپیہ، جتنے بھی ہو سکے، 10 روپے، جتنے بھی آپ سے ہو سکے اتنا ڈالیں۔ ہر دن 1 روپیہ ڈالیں، ہر دن 1 روپیہ، 2 روپیہ، 5 روپے ڈالیں۔ جب 1 مہینہ ہو جائے، 30 دن ہو جائے، پھر وہ جو پورا ڈبہ آپ کا بھر جائے وہ کسی غریب کو دے دیں، کسی محتاج کو دے دیں۔ نہیں دے سکتے تو وہ ڈبہ دکان پر لے کر جائیں، وہ کتنے پیسے، ان پیسوں کو گنیں اور ان پیسوں کا کوئی سامان لے لیں، کوئی کھانے کی چیز لے لیں، ان چیزوں کو لے کر آپ غریب بچوں کو تقسیم کر دیں۔ مسجد میں جائیں، آپ مسجد میں جو ہے جمعے کے دن جائیں، جمعے کے بعد جو بچہ ہے تو ان بچوں کو کچھ نہ کچھ آپ تقسیم کر دیں، تو انشاءاللہ آپ کی طرف سے صدقہ ادا ہو جائے گا، خیرات ادا ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم اور کرم بھی فرمائیں گے۔ تو صدقے کے متعلق جو میں نے اتنی ساری باتیں آپ کو بتائی ہیں وہ اب آپ کو سمجھ میں آئیں گی کہ میں نے کیوں بتائی ہیں۔ وہ اس لیے کہ سردی کا موسم ہے، اور سردی کے موسم میں جیسی سردی آپ کو لگتی ہے ایسی غریبوں کی بھی سردی لگتی ہے۔ آپ خوش نصیب ہو، اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے کہ آپ سردی سے بچنے کا انتظام کر سکتے ہو، لیکن ہمارے اس معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کے پاس ایسا انتظام نہیں ہے کہ وہ سردی سے بچنے کا کچھ انتظام کر سکتے ہوں، ان کے پاس اتنی طاقت نہیں، اتنی وسعت نہیں ہے، تو ان کے لیے انتظام کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کتنے غریب ہیں جو سردی سے ٹھٹر کر مر جاتے ہیں، آپ خود دیکھ لیں، نیوز دیکھ لیں، آپ پیپر دیکھ لیں، اٹھا کر اخبار دیکھ لیں، کتنوں کی خبر آپ کو آئے گی کہ سردی سے جو ہے وہ غریب تھا، فٹ پاتھ پر سویا ہوا تھا، سردی سے، ٹھنڈ سے، جو ہے جاڑے سے مر گئے وہ ٹھٹر کر۔ تو ان سب کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے کہ ہم سب ان کی مدد کریں، جس طرح بھی ہو سکے ان کی مدد کریں، کیونکہ یہ ہر امیر سے پوچھا جائے گا۔ جتنے بھی امیر ہیں اس دنیا کے اندر جو مدد کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی وہ کسی کی مدد نہیں کرتے ہیں، تو ہر امیر سے پوچھا جائے گا۔ پڑوسی اگر سردی میں پریشان ہے، پڑوسی کو اگر سخت سردی لگ رہی ہے تو اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ اگر ہمارا پڑوسی ٹھنڈ سے پریشان ہے تو آپ خود سوچیں کس سے پوچھا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا۔ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی ایسا آدمی ہے جو غریب ہے، جس کے پاس ٹھنڈ سے بچنے کے انتظامات نہیں ہیں، تو آپ ان کے لیے انتظام کرنے کی کوشش کریں۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ خود سوچیں، آپ کی اتنی لمبی زندگی ہو گئی، اتنی سردیاں گزر گئی اور اتنی عمر ہو گئی، اس عمر میں، اتنی لمبی عمر میں آپ نے کبھی کسی غریب کو کوئی چیز دی سردیوں میں؟ کبھی کوئی کمبل آپ نے دیا ہو، کبھی کوئی موزے دیے ہوں، کبھی ساکس دیے ہوں، کبھی آپ نے شوز دیے ہوں، کوئی جرسی، کوئی جیکٹ، کوئی ٹوپا یا کوئی کمبل یا کوئی بچھانے کا کوئی بستر، یا کوئی بھی آپ نے کسی غریب کو دیا کبھی؟ یعنی اپنے لیے ہر سال خریدے، اپنے لیے شاپنگ ہوگی ہر سال، سردیوں کی شاپنگ، گرمیوں کی شاپنگ، برسات کی شاپنگ، شادی کی شاپنگ، ولیمے کی شاپنگ، یعنی ہر چیز کی ہر سال شاپنگ ہو رہی ہے۔
سردیوں کی شاپنگ تو ہر سال ہر آدمی کرتا ہے، لیکن کبھی زندگی میں کوئی سال ایسا ہوا کہ کسی غریب کے لیے کوئی ہم نے کبھی شاپنگ کی ہو؟ اتنی لمبی عمر میں کبھی کسی غریب کو کمبل دیا ہو؟ ہر سال اپنے لیے نئے نئے کمبل لے رہے ہیں، نئے جرسی لے رہے ہیں، نئی جیکٹ لے رہے ہیں، نئے شوز لے رہے ہیں، نئی جو ہے سوکس لے رہے ہیں، نئے موزے لے رہے ہیں، نئے دستانے، نئی جیکٹ، نئی جرسی، یعنی ہر چیز نئی نئی لے رہے ہیں ہر سال، لیکن جو پرانی ہو گئی گھر میں وہ پرانی دینے کو بھی تیار نہیں ہے۔ کم سے کم وہ جو پرانی ہو گئی ہے وہ کسی غریب کو دے دے۔ کوئی غریب آپ کے محلے میں، آپ کی بستی میں، آپ کی گلی میں، آپ کی پڑوس میں، آپ کی گلی میں یا آپ کے پڑوس میں کوئی بھی ایسا غریب ہو جو نہیں خرید سکتا ہے، تو آپ کی جو پرانی چیز ہو گئی وہ پرانی چیزیں آپ دے دیں کسی غریب کو، لیکن وہ پرانے پر بھی قبضہ ہے، نئی پر بھی قبضہ ہے۔ وہ جو پرانی ابھی ہوئی نہیں، بس پیسہ زیادہ ہے، وہ دیکھنے میں اچھی نہیں لگ رہی تو اب نئی لے لیے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی اتنی لمبی زندگی گزر گئی، اتنی لمبی زندگی میں کبھی آپ کو یہ خیال آیا کہ مجھے اس مرتبہ اس سردی میں ایک کمبل میں اپنے لیے جب لے رہا ہوں نیا کمبل، تو میں کسی غریب کے لیے بھی کوئی کمبل لے لوں؟ چلو میں غریب کو بھی اپنے لیے میں نے 1000 کا کمبل لیا، 500 کا کمبل میں کسی غریب کے لیے لے لوں اور اس غریب کو دے دوں، کیونکہ وہ غریب جب اس کمبل کو استعمال کرے گا اور ہر دن اس کمبل کو جب رات میں سردی سے بچنے کے لیے اس کو اوڑھے گا، استعمال کرے گا، تو اس کے دل سے کتنی دعائیں نکلے گی۔ اب جب وہ کمبل گندا ہو جائے گا اور اس کمبل کو جب دھلے گا تو اس کمبل کے دھلنے کی وجہ سے جو گندگی جائے گی، اس گندگی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے۔ اسی طرح آپ نے کسی کو جرسی دی، کسی کو موزے دیے، کسی کو ٹوپا دیا، کسی کو جیکٹ دی یا کسی کو سوٹر دیا، جب وہ سوٹر کو پہنے گا اس کے دل سے جو دعائیں نکلیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر خود سوچو کہ کتنا رحم فرمائیں گے۔ یا اس سوٹر کو جب جیکٹ کو وہ دھوئے گا اس کے اندر سے جو میل نکلے گا، ادھر وہ میل نکلے گا، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نامہ عمل سے گناہوں کو بھی اسی طرح نکال دیں گے جس طرح اس سوٹر سے، اس جرسی سے، اس جیکٹ سے میل نکلے گا۔ اس میل کے ساتھ ساتھ آپ کے گناہ بھی آپ کے نامہ عمل سے نکل جائیں گے۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیں کہ کہیں کسی کو ہیٹر کی ضرورت ہے یا گیزر کی ضرورت ہے، گرم پانی کے گیزر کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے کسی کو گیزر دے دیا، آپ نے کسی کو گرم پانی کا انتظام کسی کے گھر میں کرا دیا، جب وہ نماز پڑھے گا یا اس کے گھر کے لوگ جو خواتین ہیں وہ نماز پڑھیں گی یا گھر کے لوگ نماز پڑھیں گے، تو ان تمام نمازوں کا ثواب ان کو بھی ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا۔ لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہمیں اب کوئی غریب نظر نہیں آتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کبھی بیٹھ کر سوچیں کہ میری اتنی لمبی عمر گزر گئی، اتنی لمبی زندگی گزر گئی، کسی غریب کے لیے میں نے ایک کمبل بھی نہ دے سکا، کسی غریب کے لیے میں نے کبھی کوئی شاپنگ نہ کی۔ اگر کوئی آپ کو غریب نظر نہیں آتا تو آپ مدرسے جائیں، مدرسوں میں چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں، ان کے پاس کسی کے پاس جرسی نہیں ہے تو آپ جرسی دے دیں، سوٹر نہیں ہے تو آپ سوٹر دے دیں، جیکٹ نہیں ہے تو جیکٹ دے دیں، کسی کے پاس جوتے نہیں ہے تو جوتے دے دیں، کسی کے پاس موزے نہیں ہے تو آپ موزے دلا دیں، کسی کے پاس دستانے نہیں ہے تو آپ دستانے دلا دیں، کسی کے پاس اگر بستر نہیں ہے تو اوڑھنے کا نہیں ہے، بچھانے کا نہیں ہے تو آپ وہ دلا دیں۔ مدرسے جائیں، کتنے دنیا بھر کے مدرسے ہیں۔ اگر آپ مدرسے نہیں جا سکتے تو دنیا بھر کے اسکول ہیں، جو چھوٹے چھوٹے اسکول ہوتے ہیں، پرائمری جو اسکول ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو وہ اسکول ایسے ہوتے ہیں کہ ان اسکولوں میں جو بچے آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے غریب بچے آتے ہیں۔ کتنے بچے ایسے ہیں کہ ان کے پاس پہننے کے جوتے نہیں ہیں، جوتے ہیں تو پھٹ گئے، جوتے ہیں لیکن موزے نہیں ہیں، موزے ہیں تو جوتے نہیں ہیں، جوتے ہیں تو موزے نہیں ہیں، موزے ہیں تو وہ پھٹ گئے، موزے پھٹ گئے، جوتے پھٹ گئے، اور ان کے پاس پہننے کو جیکٹ نہیں ہے، ٹوپا نہیں ہے، اور ان کے پاس دستانے نہیں ہے، کچھ ہے نہیں۔ اتنے غریب بیچارے جو بچے آتے ہیں اسکول کے اندر، ہم کو ہر بچے کی، غریب کی مدد کرنا ہے۔ تو آپ مدرسے جائیں، اسکول جائیں، کتنے غریب بچے اسکولوں میں پڑھنے آتے ہیں جن کے پاس گرم کپڑے نہیں ہیں، تو آپ ان کو گرم کپڑے تقسیم کریں۔ بتاؤ آپ کی کیسی بدقسمت انسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال دیا پھر بھی آپ کو گرم کپڑے تقسیم کرنے کی توفیق نہیں مل رہی۔ اگر آپ مدرسے میں، اسکول میں بھی نہیں جا سکتے تو آپ مسجدوں میں آئیں، مسجدوں میں دیکھیں یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا 5 وقت کا، اب 5 وقت میں دیکھیں، آپ 5 وقت کی نماز میں آئے، آپ دیکھیں، لیکن نماز میں آئیں گے تو دیکھیں گے نا۔ ایسے لوگ تو نماز میں نہیں آتے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت دی ہے، کیونکہ ان کو تو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اپنی دولت میں مست ہے۔ تو یہ جو 5 وقت کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا وہ اس لیے بنایا کہ 5 وقت مسجد میں آئے، آپ دیکھیں کہ کون کانپتا ہوا آ رہا ہے، کون جو ہے ٹھنڈ سے وہ ٹھٹرتا ہوا آ رہا ہے، کس کے پاس موزے نہیں ہے، آپ دیکھ لیں، پھر آپ اس کو لا کر دے دیں۔ آپ پوچھیں نا، بس آپ کو بنا پوچھیں اللہ کی رضا کے لیے آپ اس کو دے دیں۔ آپ پوچھیں گے تو وہ منع کر دے گا، آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بنا پوچھے آپ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا آپ کو حاصل ہو، آپ کو ثواب ملے، آپ 5 وقت کی نماز میں جائیں اور دیکھیں کون کانپتا ہوا آ رہا ہے، کون جو ہے سردی میں ٹھٹرتا ہوا آ رہا ہے، کس کے پاس موزے نہیں ہے، جوتے نہیں ہے، کس کے پاس جرسی نہیں ہے، جیکٹ نہیں ہے، کس کے پاس ٹوپے نہیں ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کون کون ایسے لوگ ہیں، ان کو آپ تقسیم کر دو، ان کو دے دیں آپ۔ پھر دیکھیں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کاروبار میں جو ہے کس طرح چار چاند لگائیں گے۔
تو اس لیے آج موقع ہے نیکی کمانے کا، نیکیاں کمائے۔ دیکھو مال سے آپ کو عزت نہیں ملے گی، دولت سے آپ کو عزت نہیں ملے گی، گھر سے، بلڈنگ سے، گاڑی سے آپ کو عزت نہیں ملے گی، آپ کو عزت ملے گی نیکی کمانے سے۔ آپ جتنا زیادہ نیکی کماؤ گے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ محبوب بنو گے، اور جتنا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بنو گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈالیں گے۔ اس لیے آپ خود یہ تجربہ کر کے دیکھیں، جتنا آپ لوگوں کی مدد کریں گے اتنا ہی لوگ آپ سے محبت کریں گے، جتنا آپ لوگوں سے دور بھاگیں گے، مدد نہیں کریں گے، اتنا لوگ آپ سے جو ہے نفرت کریں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ سردی میں زیادہ اگر نہیں کر سکتے تو کسی کی دعا لے لیں۔ اگر کسی غریب کی دعا آپ کو سردیوں میں مل گئی، اس کے لیے آپ نے سردیوں سے بچاؤ کا انتظام کر دیا۔ اگر کسی غریب کی دعا آپ کو مل گئی سردیوں میں تو آپ یہ سمجھیں کہ اسی سردی میں آپ کو جنت میں مل گئی۔ جنت کا جو تعلق جڑا ہوا ہے وہ دعاؤں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جس آدمی کو لوگوں کی، غریبوں کی اور چھوٹے بچوں کی اور محتاجوں کی، مسکینوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی دعا مل گئی تو سمجھو جنت اس کو مل گئی، جنت، وہ آدمی جنتی ہو گیا، دنیا میں ہی اس آدمی کو جنت مل گئی۔ اسی طرح یہ تو غریبوں کا معاملہ ہے، غریبوں کے لیے آپ کھل کر انتظام کریں۔ سردی جو آئی ہے، دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے لیے سردی کو بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سردی کے ذریعے سے ہمیں آزمانا چاہتا ہے کہ کون ہے جو مدد کرتا ہے، کون ہے جو مدد نہیں کرتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا مال دیا ہے، آپ مدد کر سکتے ہیں تو آپ مدد کریں۔ دوسری بات آپ یہ سمجھیں کہ جو آپ کے قریب میں مسجد ہے، آپ کی جو قریبی مسجد ہے، آپ کی بستی کی، محلے کی، آپ کے گاؤں کی، آپ کے شہر کی جو مسجد ہے، اس مسجد میں اگر سردیوں میں گرم پانی کا انتظام نہیں ہے تو آپ وہاں پر گرم پانی کا انتظام کرائیں، خود کے پیسوں سے، خود کے خرچے پر، اور آپ کو اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ سے لینا ہے، لوگوں سے نہیں۔ آپ انتظام کرائیں، جو بھی آپ کی قریبی مسجد ہے اس مسجد میں اگر گرم پانی کا انتظام نہیں ہے تو آپ انتظام کرا دیں، چاہے آپ کے کتنے بھی پیسے لے جائیں، اللہ کی رضا کے لیے آپ انتظام کرا دیں۔ کیونکہ کتنے لوگ ایسے میں نے دیکھے ہیں کہ جو سردیوں میں جب مسجد کے اندر گرم پانی کا انتظام نہیں ہوتا ہے تو گرم پانی کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے وہ نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، یا نماز پڑھتے ہیں تو اپنے گھر میں ہی نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو قضا نماز پڑھتے ہیں، بعد میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن وہ گرم پانی نہ ہونے کی وجہ سے ان کو معلوم ہے کہ مسجد میں جائیں گے، ٹھنڈا پانی ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کس طرح کریں گے، کیونکہ وہ پہلے ہی ضعیف لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، وہ ٹھنڈے پانی سے اگر وضو کریں گے اور زیادہ بیمار ہو جائیں گے اور زیادہ ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی، تو اس لیے وہ نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اگر آپ نے انتظام کرا دیا مسجد کے اندر، جتنے لوگ وضو کریں گے ان تمام لوگوں کے وضو کا ثواب آپ کو ملے گا، جتنے لوگ وضو کرنے کے بعد نماز پڑھیں گے ان تمام کے نماز پڑھنے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ تو کتنا فائدہ ہے کہ وہ لوگ جو سردی سے نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں وہ نماز پڑھنا نہیں چھوڑیں گے، ان کا ثواب آپ کو ملے گا۔ جب وہ نماز پڑھیں گے، وضو کریں گے، ہر وضو پر وہ یہ کہیں گے کہ اللہ اس کو خوش رکھے کہ جس نے مسجد کے اندر گرم پانی کا انتظام کیا، تو ان کے دل سے کتنی دعائیں نکلے گی۔ جب ان کے دل سے یہ دعا نکلے گی تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مغفرت فرما دیں گے، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم فرمائیں گے، کرم فرمائیں گے۔ اور اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ خود کو مطمئن کریں، خود کو مطمئن کریں۔ یعنی اب اس دنیا میں کون ایسا آدمی ہے جو خود کو مطمئن کر سکتا ہے کہ میں جنتی ہوں؟ کوئی آدمی خود کو مطمئن نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ خود کو مطمئن کریں کہ میں نیک ہوں، میں جنتی ہوں، میں متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، میں مرنے کے بعد جنت میں جا سکتا ہوں۔ یا آپ پہلے مطمئن ہو سکتے ہو، اس بات پر آپ کو اطمینان پہلے ہی ہو سکتا ہے، اس بات کا آپ احساس کر بھی سکتے ہو۔ کس طرح مطمئن وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے کام آتا ہے، جو لوگوں کی مدد کرتا ہے، جو لوگوں کے درد کو اپنا درد سمجھتا ہے، جو غریبوں کے کام آتا ہے، جو سردیوں میں غریبوں کے لیے انتظام کرے، جو سردیوں میں غریبوں کو کمبل تقسیم کرے، جاکٹ تقسیم کرے، سوٹر تقسیم کرے، جوتے تقسیم کرے، ٹوپے تقسیم کرے، جو سردیوں میں ان تمام چیزوں کو تقسیم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مطمئن کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں اس بات کو ڈالتے ہیں، اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں جنتی ہوں۔ جو آدمی کسی دوسرے کے لیے کام آتا ہے، تو آپ خود کو مطمئن کریں، اور خود کو مطمئن آپ جب تک نہیں کر سکتے جب تک آپ اپنا مال خرچ نہیں کرو گے۔ اگر آپ اپنا مال خرچ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اطمینان دلائے گا۔ اور ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدترین ہے وہ آدمی اس زمین پر سب سے بدترین آدمی ہے کہ جو آدمی کسی کی مدد کر سکتا ہے لیکن پھر بھی مدد نہ کرے۔ یعنی اتنا پیسہ ہے، اتنی دولت ہے کہ وہ غریبوں میں کمبل تقسیم کر سکتا ہے، مسجد میں اپنی گرم پانی کا انتظام کر سکتا ہے، یعنی لوگوں کے لیے سارے انتظام کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے، اس کے پاس اتنا ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ نہیں کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بدترین انسان ہے، بدترین۔ اور ہم سب کو بدترین انسان، بدترین مسلمان نہیں بننا ہے، ہم سب کو بہترین انسان بننا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ہم سب کو جو ہے وہ سردی آ گئی ہیں، سردیوں میں جو ہے لوگوں کی مدد کرنے کا ایک مزاج اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اب یہ مزاج
ختم ہو چکا ہے۔ پہلے تقسیم کا مزاج تھا، پہلے لوگ تقسیم کرتے تھے۔ کس طرح تقسیم کرتے تھے؟ پہلے لوگ وہ جمعرات کو جو ہے وہ مسجد میں آتے تھے، دو چھوٹے چھوٹے بچوں کو کوئی جلیبی تقسیم کرتا تھا، کوئی بتاشے تقسیم کرتا تھا، کوئی مونگ پھلی تقسیم کرتا تھا، کوئی چنے تقسیم کرتا تھا، کوئی کھیر جو ہے وہ میٹھی ہوتی ہے وہ تقسیم کرتا تھا، یعنی کچھ نہ کچھ جس آدمی کی جتنی حیثیت ہوتی تھی وہ اتنا تقسیم کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنا فضل فرماتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرماتے تھے۔ لیکن آج یہ مزاج جو ہے وہ ہمارا ختم ہو چکا ہے، تقسیم کا مزاج۔ آپ نہیں تو پرانے جو ہمارے لوگ ہیں، پرانے جو اب سے 30 سال 40 سال 50 سال پہلے کے جو لوگ ہیں، ان سے پوچھیں آپ، ان کو معلوم ہے کہ ہر جمعرات کو کوئی نہ کوئی چھوٹے بچوں کو کچھ نہ کچھ تقسیم کرتا تھا۔ اس کی وجہ سے جو بستی کے جو بچے ہوتے تھے وہ بچے نماز کے عادی بن جاتے تھے۔ وہ اگر وہ پورا ہفتہ نماز نہیں پڑھے لیکن وہ جمعرات کے دن تو نماز پڑھنے آتے تھے، کہ ان کو معلوم تھا کہ آج جمعرات ہے، آج کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ چیز تقسیم کرے گا۔ لیکن اب وہ مزاج ختم ہو چکا ہے، اب وہ مزاج نہیں ہے۔ بستی کے سارے بچے نمازی بن جاتے تھے، صرف اس ایک بات کی وجہ سے سارے بچے مسلمان ہو جاتے تھے۔ اور وہ بچے جب چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے معصوم بچے جب دعا کرتے تھے بستی کے لیے، کیونکہ بستی میں سے کوئی ایک آدمی ہر جمعرات کو کچھ نہ کچھ تقسیم کرتا تھا، تو بچے دعا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری بستی پر رحم فرماتے تھے، کرم فرماتے تھے، پوری بستی کے لوگوں کے کاروبار میں برکت ہوتی تھی۔ اب وہ مزاج ختم ہو گیا ہے، اس لیے اب آپ دیکھیں گے کہ مالدار بھی پریشان ہے، غریب بھی پریشان ہے۔ جس کے پاس بہت پیسہ ہے، آپ یہ نہ سوچیں وہ خوش ہے، وہ ہم سے بھی زیادہ پریشان ہے، اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، غریب ہے، وہ بھی پریشان ہے۔ اگر پریشان کوئی نہیں ہے تو صرف وہ نہیں ہے جو تقسیم کرتا ہے، جس کا مزاج ہے تقسیم کرنے کا، جس کا مزاج ہے لوگوں کو بانٹنے کا مزاج ہے، تو اپنے اندر لوگوں کو تقسیم کرنے کا مزاج پیدا کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ مال میں نے کمایا ہے، اور بھائی آپ نے کمایا ہے مال ٹھیک ہے، لیکن آپ کا مال وہی ہے جو آپ نے کھا لیا، استعمال کر لیا، اور جو اللہ کے راستے میں دے دیا۔ جو مال آپ کو چھوڑ کر جاؤ گے وہ آپ کا نہیں ہے، آپ کا نہیں ہے، وہ تو آپ کی اولاد کا ہے۔ آپ کا مال وہی ہے جو آپ نے کھا لیا، استعمال کر لیا اور اللہ کے راستے میں دے دیا۔ تو آپ اپنے مال پر قبضہ کر نہ بیٹھیں، سانپ بن کر نہ بیٹھیں۔ یہ نہ سوچیں کہ یہ مال میرا، میں نے کمایا تو صرف میرا ہی رہے گا، آپ کا بھی ہے، لیکن آپ اس مال میں سے تھوڑا تھوڑا خرچ کرتے رہیں۔ اور یہ سردی کا موسم جو ہے وہ بڑا اچھا موسم ہے نیکیاں کمانے کا۔ آپ جو ہے خوب نیکیاں کمائیں، جتنا زیادہ ہو سکے اتنا نیکی کمانے کی کوشش کریں۔ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ جب آپ لوگوں کی مدد کریں گے تو آپ بری موت سے بچیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ پر رحم آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ پر رحم آئے گا، ترس آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر فضل فرمائیں گے، کرم فرمائیں گے اگر آپ لوگوں کی مدد کریں گے۔ تو یہ سردی کا موسم ہے، اس سردی کے موسم میں خوب نیکی کمائیں، خوب نیکی جمع کریں اور خوب غریبوں کی دعائیں لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔